ریڈرز کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ تو آج میں آپ لوگوں کے ساتھ جو ناول لے کے آئی ہوں یہ ان شاء اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو پسند آئے گا۔ رائٹر نیم اور ناول نیم آپ لوگوں کو لاسٹ میں پتہ چل جائے گا۔ تو چلے اب بنا وقت ضائع کیے اسے پڑھنا اسٹارٹ کرتے ہیں۔ اور جس نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ جلدی سے سبسکرائب کر لے، لائک کرے اور شیئر کرے۔ یہ سندھ کی مٹی بھی بڑی کٹھور ہے، پتھر دل ہے، مگر انسان کی بات کی جائے تو دل نواز، مہربان، مہمان نواز۔ راوی چین لکھ رہا ہے کہ اچانک ایمان شاہ نواز کی زندگی میں وہ طوفان آ گیا جس سے وہ بچپن سے خوف زدہ رہی تھی، مگر اس نے اپنے ڈر کو کبھی اپنی کمزوری نہیں بننے دیا تھا اور آگے بھی یہ دریا اسی مضبوطی سے عبور کرنا تھا۔ گولی کی آواز دور تک گئی تھی، کئی پرندے پھڑ پڑا کے درخت سے اڑ گئے تھے، نشانہ چوک گیا تھا۔ آج سائیں کا دھیان نہیں ہے، اس کے آدمی منہ چھپائے ہنسے، وہ بھی مسکرا دیا تھا۔ بات تو سچ ہے مگر بات ہے رسوائی کی۔ ہاں دھیان کیسے ہوگا بھائی، دل و دماغ تو کہیں اور ہے جناب کے۔ تیمور نے وجاہت شاہ کے کندھے پر ہاتھ مارا تھا۔ حویلی جلدی چلو، وہ شام کے سائے پھیلتے دیکھ کر بولا تھا۔ حویلی پہنچنے کے بعد اسے کسی کی شکل پر شکست بھی تو دیکھنی تھی۔ گھنی مونچھوں تلے اس کے بالائی لب دلکشی سے مسکرا رہے تھے۔ ایمان میری جان، آخر کب تک بھاگو گی مجھ سے؟ وہ دل ہی دل میں ہنسا تھا۔ صبح کے شکار پر نکلے وہ اب رات ہونے پر حویلی کی طرف لوٹ رہے تھے جہاں اس کا شکار ماہی بیتاب کی طرح اس کے انتظار میں تڑپ رہا تھا۔ اس بڑی سی حویلی کے داہنے حصے میں جانوروں اور ملازمین کی رہائش تھی، جبکہ بائیں جانب گودام تھے۔ بیچ میں پوری شان و شوکت کے ساتھ شاہ مراد اپنے اہل و عیال کے ساتھ رہائش پذیر تھے۔ وہ روایتی نہیں بلکہ بہت درد مند دل رکھنے والے انسان تھے، اپنے قبیلے اور گاؤں کے لوگوں کا خاص خیال رکھتے تھے۔ وجاہت شاہ ان کا وارث ہے، جبکہ 2 بیٹیاں انہوں نے اپنے بھائیوں کے گھر بیاہ دی تھیں۔ شاہ نواز علی ان کا مشیر خاص دست راست تھا اور حویلی کے ساتھ گھر میں رہتا تھا۔ ایمان اس کی اکلوتی لاڈلی اولاد تھی۔ سائیں، ایمان بی بی کب سے آپ کا انتظار کر رہی ہے، وہ آپ کے کمرے میں ہے۔ ملازمہ نے وجاہت کو دیکھتے ہی ایمان کا پیغام اسے دیا تھا۔ چلے جائیں، ان کے پاس بھی سانس تو لینے دو اماں۔ وہ بے ساختہ مسکرا دیا تھا۔ اس سچویشن کے لیے وہ تیار نہیں تھا، اتنی بے قراری مجھ سے ملنے کے لیے۔ وہ باغ ہو رہا تھا۔ بابا سائیں سلام۔ وجاہت نے باپ کے کمرے میں آ کر محبت سے سلام کیا، ان کے پاس بیٹھ کے ہاتھ چومے اور آنکھوں سے لگائے تھے۔ جیتے رہو بابا کی جان، مگر تمہیں پہلے لاڈو سے ملنا چاہیے تھا، وہ شام سے آئی ہوئی ہے، اسے کل کراچی نکلنا ہوگا، تم جاؤ بات کرو اس سے۔ مراد شاہ کو بھی خود بھی بے چینی سی تھی، وہ چاہتے تھے دونوں آپس میں بات کر لیں تاکہ ان کے لیے فیصلہ کرنا آسان ہو جائے۔ ایمان کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کرنا چاہتے تھے۔ نصیب، اسے اپنے کمرے میں بے قراری سے ٹہلتا دیکھ وہ چہک اٹھا تھا۔ ایمان نے ایک نظر گھڑی پر ڈالی، رات کے 9 بج چکے تھے اور وہ اب آیا تھا۔ کہاں تھے تم؟ کب سے بلوایا ہوا ہے؟ وہ غصے سے چٹکی تھی۔ وجاہت محبوس اسے دیکھ رہا تھا، دراز کا نرم و نازک، کھلتی ہوئی رنگت اور فرصت سے بنے نقوش۔ اچھی تعلیم، اچھے ماحول کی پرورش نے اس کی شخصیت کو مزید نکھار بخشا ہوا تھا۔ وہ کراچی میں MBA کی اسٹوڈنٹ تھی، ویکینڈ پر حیدرآباد آتی تھی اور اس بار اس کی آمد سے پہلے ہی وجاہت نے اس کے واپس جانے والے راستوں پر پہرا لگا دیا تھا۔ صبح سے شکار پر تھا، رات 7 بجے واپسی ہوئی، آرام سے کھانا کھا کر بابا سے ملتا ہوا اب یہاں آیا ہوں۔ اس نے تفصیل سے ایمان کو آگ لگائی تھی جو مٹھیاں بھیجے کھڑی تھی۔ بیٹھ جاؤ، وجاہت نے اس کے غصے کو نظر انداز کر دیا تھا۔ میں یہاں بیٹھنے نہیں آئی، بتانے آئی ہوں کہ میں تم سے کسی قیمت پر شادی نہیں کروں گی۔ وہ اس کے منہ پر کھڑی صاف انکار کر رہی تھی۔ وجاہت کے چہرے پر بلا کا سکون تھا۔ مجھے حیرت جب ہوتی جب تم اقرار کرتی۔ وہ ہنس کر اسے آگ لگا رکھا تھا۔ کیا سمجھتے ہو تم خود کو؟ بلا وجہ میرے پیچھے پڑنے کی ضرورت نہیں ہے، بابا سائیں کبھی تمہاری بات نہیں مانیں گے۔ وہ پر امید تھی تم ان کو منا لو گی، بس کافی ہے۔ وجاہت اس کے سامنے ڈٹ گیا تھا۔ خوابوں سے باہر آ جاؤ، میرا تمہارا کوئی جوڑ نہیں، آئی سمجھ؟ وہ غصے میں بے تکا بو رہی تھی، اسے وجاہت ایک سے لاکھ تک ناپسند تھا۔ اچھا جوڑ نہیں؟ منشی کی بیٹی تم ہو یا میں؟ اوقات نہیں بھولنی چاہیے انسان کو اپنی۔ ایمان بی بی، وجاہت نے جھٹکے سے اس کا بازو اپنی طرف کھینچا تھا۔ یہ شادی بھی ہوگی، جوڑ بھی بنے گا، تم ہاں کرو گی اور میری بیوی بن کے حویلی میں رہو گی۔ بچپن سے تمہیں یہ بات بتاتا آ رہا ہوں، آخری بار آج بتا رہا ہوں، آئندہ مجھ سے دوری اختیار کی تو ذمہ دار تم خود ہوگی۔ نہیں وجاہت پلیز۔ ایمان کی آنکھیں ڈبڈبا گئی تھی اور ممکنہ حالات سے باخبر تھی۔ تم یہ نہیں کرنا پلیز۔ وہ گڑگڑانے لگی تھی۔ یہ سب مجھ سے بدتمیزی کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا ایمان شاہ نواز علی۔ وہ انگلی اٹھائے بولا تھا، اب تم جا سکتی ہو۔ وجاہت نے اس کو بازو سے پکڑ اپنے کمرے سے باہر نکالا تھا۔ وہ بند دروازے کے آگے بے بس کھڑی تھی۔ اس دروازے کے بند ہونے پر کئی دروازے اس کے اوپر بند ہو جانے تھے۔ میں دشمنوں کو بتاؤں تو شرم آتی ہے کہ میں نے کس لیے احباب سے کنارہ کیا۔ ساری رات جاگنے کے بعد پھو پھوٹتے ہی وہ کراچی کے لیے نکل گئی تھی۔ فائنل سر پر تھے اور اس مصیبت کے آنے پر وہ بدحواس ہو چکی تھی۔ وہ بچپن سے وجاہت کی ضد اکڑ غصے سے واقف تھی۔ وہ عاتقہ اور سائمہ کے ساتھ کھیلنا پسند کرتی تھی، جبکہ وجاہت اسے کھینچ کر اپنے ساتھ
کھیل میں لے لیتا تھا۔ اس کے بالغ ہونے کے بعد وہ تھوڑا ریزرو ہوا تھا، اسے چھونے میں محتاط رکھتا، مگر زبانی طور پر وہ اپنا راج ایمان پر قائم رکھتا تھا، اور آج بھی یہی حال تھا۔ اس کے کراچی ایڈمیشن پر بھی جو فساد وجاہت نے اٹھایا تھا وہ آج بھی اسے یاد تھا۔ وہ وجاہت سے کم ہی پنگے لیتی تھی، اس کے غصے کو ہوا دینے سے ایمان کا ہی نقصان ہونا تھا، اور بابا سائی کی سپورٹ پر اسے بھروسہ تھا۔ وہ سفر میں گم تھی، یہ گاڑی جس میں بیٹھ کر وہ آنا جانا کرتی تھی، کپڑے، تعلیم، سب کچھ بابا سائی کی عنایت ہی تھے۔ میں ان کا سارا قرض اتار دوں گی، ماں نے دل میں ارادہ کیا تھا۔ وجاہت اٹھے تو میرے پاس بھجوا دو اسے۔ مراد شاہ نے ملازم کو حکم دے کر ناشتے کی ٹیبل پر موجود بیگم کو دیکھا۔ آپ کو بیٹے کی خوشی سے زیادہ ایمان کی فکر ہے؟ وہ طنزیہ بولی تھی۔ ایمان انہیں پسند تھی، مگر وہ شوہر کی طرح نہیں تھی، ان کے لیے ان کا نور نظر اول تھا۔ مجھے دونوں کی خوشی عزیز ہے، میں کسی کی حق تلفی نہیں کرنا چاہتا، جو ہو اچھے خوشی کے ماحول میں ہو، بس ایمان کو اداس نہیں دیکھ سکتا میں۔ وہ برہم ہوئے تھے، اس کے والدین تو راضی ہیں، تو اسے کیا اعتراض ہے؟ شاہ کی بہو چھوٹے شاہ کی بیوی بنے گی، کم ہے اس کے لیے کیا؟ وہ بھی غصے میں تھی۔ وہ کوئی کم ذات ان پڑھ لڑکی نہیں، عزت دار آدمی کی اولاد ہے، آج کے زمانے کی بچی ہے، اپنا بھلا برا اچھا جانتی ہے۔ اب تم تکیہ نوسی سوچ سے کام مت لو ملکانی۔ مگر انہوں نے ہاتھ اٹھا کر بیوی کو چپ کروا دیا تھا۔ ناشتہ کرے، ٹھنڈا ہو رہا ہے۔ وہ شوہر کو دیکھ کر چپ ہو گئی تھی۔ ریلیکس کرو ایمان، شہلا نے اسے کمپوز کرنے کی کوشش کی تھی۔ وہ دونوں کلاس لے کر لائبریری میں جا کر بیٹھے تھے۔ کیا کروں یار، ایمان سر کو ہاتھوں میں دیے بیٹھی ہوئی تھی۔ ہائے میری کروا دو وجاہت سے شادی، میرا بچپن کا شوق ہے کسی وڈیرے کی بیوی بننے کا۔ شہلا حسرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ تم مرو جا کے، خواب پرو کہیں کی۔ ایمان غصے میں آگے تھی۔ مجھے جاب کرنی ہے، پیسہ کمانا ہے یار، بابا سائی کو ریٹرن کرنا ہے، میرے خواب بہت الگ ہیں۔ وجاہت صرف مجھے حاصل کرنا چاہتا ہے، ضد ہے اس کی۔ چاند مل جائے تو چاند کہاں رہتا ہے، چاند مل جائے تو چاند کہاں لگتا ہے پھر۔ میں پڑی رہی ہوں حویلی میں، اور وہ باہر کام عیش میں نہیں گزار سکتی ایسی ڈل لائف۔ مجھے ورکنگ وومن بننا ہے، سمپل ہاؤس وائف نہیں۔ وہ رونے لگی تھی اب، اور یہ آدمی میرا فون نہیں اٹھا رہا، میری بات نہیں سن رہا۔ اس نے غصے میں 50ویں بیل وجاہت کے نمبر پر ماری، مگر بے سود۔ آئی لو یو ٹو بیبی، اتنا مس مت کرو مجھے۔ وجاہت کے نمبر سے آیا یہ میسج جسے آگ لگا گیا تھا۔ شہلا نے مشکل سے اپنا قہقہ چھپایا تھا، وہ بری طرح رو دی تھی، سب کچھ ہاتھوں سے جاتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ میں پاپا سے بات کرتی ہوں یار۔ شہلا اسے روتا دیکھ کر سیدھی ہوئی تھی۔ تم فائنلز کے بعد فی الحال اس اسکول میں جاب کر لو، اور رزلٹ کے بعد کسی اچھی کمپنی کو جوائن کر لینا، تمہیں تو ہاتھوں ہاتھ لیں گے، بس اب جا کر سیدھا منع کر دینا بابا سائی کو۔ اس کے الفاظوں سے ایمان کو کافی ڈانس ملی تھی۔ وہ آنسو صاف کر بیگ اٹھا کر وہاں سے نکل گئی تھی۔ اس کے پیپر تک امن ہی امن رہا تھا۔ آخری پیپر کے بعد وہ حیدرآباد آ گئی تھی اپنے والدین کو آگے کا عمل بتانے کے لیے، مگر قسمت اس کے ساتھ نہیں تھی۔ آپ نے بلوایا بابا سائی؟ وہ مودب سے سر جھکائے ڈائننگ روم کے دروازے پر کھڑی پوچھ رہی تھی۔ آؤ لاڈو، مراد شاہ محبت سے بولے تھے۔ کیسی ہے میری بیٹی، پیپرز کیسے ہوئے آپ کے؟ وہ اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر پوچھ رہے تھے۔ A1 بابا سائی، بس آگے اب جاب کرنی ہے، وہ جھجک کر بولی تاکہ انہیں ڈائریکٹلی انہیں اپنا انکار نہ بتا سکے۔ میں تو خود تمہیں آگے بڑھتا دیکھنا چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں تم سول سروس میں جاؤ، وہ فخر سے کہہ رہے تھے۔ ایمان ہلکے سے سر جھکا گئی تھی۔ جی انشاءاللہ۔ وجاہت سے بات ہوئی، وہ اب مدعا بیان کرنے لگے تھے۔ ایمان تھوڑا سنبھل کر بیٹھی، وہ لاکھ ان کی چہیتی سے ہی، مگر وجاہت انڈیا اکلوتا بیٹا وارث تھا، ان کا جانشین، اور اس کی ضد کیسے نہ مانتے بھلا۔ اسے بات کرنی نہیں آتی بابا سائی؟ وہ برہم ہو گئی تھی، البتہ وہ ظاہر نہیں کرتی تھی، مگر وجاہت سے اس کی جان جاتی تھی۔ وہ اس سے کافی ڈرتی تھی، مگر اس وقت اس کی غیر موجودگی میں آرام سے اپنا کیس لڑ سکتی تھی۔ غصے کا تھوڑا تیز ہے، مگر سمجھ آتا ہے۔ انہوں نے اس سے شفقت سے کہا تھا، مجھے شادی نہیں کرنی بابا سائی، وہ ہچکچاہٹ سے بولی تھی۔ تو کیا کرنا ہے پھر؟ جاب کرنی ہے، کر لو، مگر کب تک؟ تمہارے والدین بھی تمہارا گھر بستا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں، اور ہمیشہ کے لیے ہمارے پاس رہو گی تو مجھے خوشی ہوگی۔ وجاہت بھی کچھ نہیں کر سکے گا، وہ بہت پیار سے رکھے گا تمہیں، وہ بھی بیٹے کی خاطر میدان میں آ گئے تھے، تم دونوں ہی مجھے بہت عزیز ہو۔ انہوں نے جذباتی بلیک میلنگ شروع کر دی تھی۔ بابا سائی پلیز، وہ بہت حاکم طبیعت ہے، وہ بس مجھے حاصل کرنا چاہتا ہے۔ وہ مغلوب ہو رہی تھی۔ بابا سائی اس کے جولی پھیلائے کھڑے تھے، وہ بہت شرمندہ ہو رہی تھی۔ اس شخص کے کئی احسانات تھے اس پر اور اس کے خاندان پر، جو اس نے کبھی جتائے بھی نہیں تھے، مگر آج اس سے وصول کرنا چاہ رہے تھے، اس کی ہاں کی صورت میں شاید۔ تو اسے حاصل کرنے دو، اور تم جو چاہتی ہو وہ حاصل کر لو۔ ہمارا کراچی میں سائٹ پر جو آفس ہے وہ تم ہیڈ کرو گی شادی کے بعد، ایک گاڑی اور ڈرائیور ہم وقت تمہارے ساتھ ہوں گے۔ وہ بہت آرام سے اس کے آگے کے آفرز رکھ رہے تھے۔ ایمان کا منہ کھل گیا تھا۔ وجاہت، وہ کچھ نہیں کہے گا، تم ہماری بیک پر ہوگی۔ انہوں نے پیار سے ایمان کے کندھے پر ہاتھ رکھا تھا۔ اور کچھ نہیں، وہ شرمندہ ہوئی تھی، اتنی آرام سے سب مل رہا تھا، مگر وجاہت شاہ کے ساتھ شادی اور ساری عمر اس کے ساتھ گزارنا
اسے حویلی سے بابا صاحب سے بہت محبت تھی اور ان کے ہوتے ہوئے وجاہت کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ اگر وہ انکار کرتی تو شاید سب ہاتھ سے نکل جاتا اور وجاہت سے دشمنی ہوتی الگ۔ وہ بھاری دل کے لیے اپنے گھر کی جانب چل دی تھی۔ پتہ نہیں اس نے صحیح کیا تھا یا غلط، جو زندگی وہ جینا چاہتی تھی وہ بابا صاحب کی سپورٹ کے بغیر ناممکن تھی، اور ان کی سپورٹ حاصل کرنے کے لیے اس نے بڑی بھاری قیمت چکائی تھی۔ آج کچھ گھر آ کر سیدھا بابا کے کمرے میں گئی تھی۔ شاہ نواز علی پرانی فائل کھولے کچھ ٹنڈور رہے تھے۔ شاید بابا، میں نے شادی کے لیے بابا صاحب کو ہاں کر دی ہے۔ وہ سر جھکائے آہستہ سے بولی تھی۔ شاہ نواز کے چہرے پر شدید خوشی در آئی تھی۔ جیو میری بیٹی، سر بلند کر دیا ہے تم نے اپنے باپ کا۔ وہ اسے سینے سے لگا گئے تھے۔ بیٹی ہی بن کر رہنا، وہاں کبھی شکایت کا موقع مت دینا، بڑے گھر کی ہو جاؤ گی۔ وجاہت شاہ مجھے بیٹوں کی طرح ہی عزیز ہے، اس کا خیال رکھنا۔ وہ انہیں اپنی روایتی باتیں سنا رہے تھے اور وہ اکتانے لگی تھی۔ شادی کر رہی ہوں، غلامی نہیں میں، پلیز بابا جان، اور کچھ باتیں ہیں وہ آپ کو بابا صاحب بتا دیں گے صبح تک۔ میں آرام کر رہی ہوں، کل کراچی جانا ہے، اپنی کچھ چیزیں وہیں چھوڑ کر آئی تھی۔ وہ بوجھل قدموں سے اپنے کمرے کی طرف چل دی تھی۔ شاہ نواز جلدی سے بیوی کو خوشخبری سنانے کمرے کی جانب بھاگے تھے۔ کہاں ہو جانے بابا؟ مراد شاہ نے صبح ہوتے ہی وجاہت کو کال کی تھی، جو شمالی علاقہ جات کی طرف گھومنے نکلا ہوا تھا۔ بس سے ہی گھوم رہا ہوں، رابطہ کم ہو رہا ہے۔ خیریت ہے سب بابا جان؟ جی میری جان خیریت ہے، بس آپ کی شادی کی اطلاع دینی تھی۔ وہ مسکرائے تھے۔ ملکانی بھی سے چہک رہی تھی۔ ان کے اکلوتے بیٹے کی شادی ہونے والی تھی، سارے ارمان نکالنے تھے انہوں نے، تو ایمان بھی ہار گئیں۔ وہ فتح کے نشے سے چور ہوا تھا، کچھ باتیں بھی کرنی تھی تم سے ضروری۔ مراد شاہ مزید گویا ہوئے تھے۔ سب باتیں ہو جائیں گی، آپ تیاری کریں، بس بسم اللہ۔ تم کب آؤ گے؟ وہ اس کے لیے منتظر تھے، نکاح کے وقت لازمی موجود ہوں گا بابا صاحب۔ وہ کہہ مار کے ہنسا تھا۔ وہ لاکھ ستم گار سہی، حسرت شیدا اب پیار کیا ہے تو اسے پیار کریں گے۔ چلو بس پھر آ جاؤ جمعے تک، پورے 3 دن باقی تھے۔ اس نے مسکرا کر فون کاٹا تھا۔ میرے نام کی قسمیں کھاتی پھرو گی ایمان؟ شاہ نواز وہ تصور میں ہی اسے لا کر گویا ہوا تھا۔ واہ بھائی واہ، روتی پیٹتی گئی تھی، شادی نہیں کرنی اور آ گئی اب بلاوا دینے، دوغلی عورت۔ شہلا اس کے لتے لے کر رہی تھی، مجھے چہرے کے ساتھ ہنس دی تھی۔ ایمان یار خوش ہو جا پلیز، فیصلہ کر لیا ہے تو اب ڈٹ جا۔ وجاہت کے آگے وہ نم آنکھوں سے پوچھ رہی تھی۔ میں نے بڑی مشکل سے ہاں کی ہے، یوں سمجھو اپنی شرائط پر۔ تو پھر کیا موت ہے؟ شیلا نے اسے گھورا تھا۔ ڈر لگ رہا ہے بہت۔ وہ خوفزدہ تھی۔ وہ جہاں جانتا تھا تم اتنا ڈرتی ہو اس سے۔ نہیں، اس کے آگے شیر بنتی ہوں بس۔ وہ اپنے ہاتھ کی لکیروں میں الجھی ہوئی تھی۔ تو بس شیرنی ہی بنی رہو۔ مراد شاہ تمہاری بیگ پر ہے، کمرے میں تو وہ نہیں ہوں گے نا؟ ایمان کے لبوں پر اصل بات آئی تو شیلا کو گدگدی ہوئی تھی۔ ہائے وجاہت شاہ کے ساتھ بس چپ۔ ایمان اس کے منہ پر ہاتھ رکھا تھا۔ اس کے پورے وجود میں کرنٹ سا دوڑ گیا تھا۔ اس کے لمس سے اس کی شدتوں سے واقف تھی۔ بچے کو من پسند کھلونا ملنے والا تھا اور وہ اس کا کیا حال کرتا۔ بابا صاحب نے اس کو ساری صورتحال سے آگاہ تو کر دیا ہوگا، اتنی آسانی سے مان گیا ہوگا کیا؟ کئی سوالات اس کے دل میں تھے۔ وہ شام کو حیدرآباد کی طرف سفر کر رہی تھی۔ آنکھوں کے آگے بار بار وجاہت شاہ کا مغرور چہرہ فتح مسکراہٹ کے ساتھ آ رہا تھا۔ اس نے سر کو کئی بار جھٹکا تھا۔ 2 ہفتے سے ان کی کوئی بات نہیں ہوئی تھی اور پرسوں ان کی شادی تھی۔ پوری حویلی کو دلہن کی طرح سجایا گیا تھا۔ زنان خانے میں عورتیں خوشی سے رقص کر رہی تھی، شادی کے گانے گائے جا رہے تھے۔ اس کی ماں بار بار اس کی بلائے لے رہی تھی۔ وہ حسین تو تھی ہی اور آج سارے ہتھیاروں سے لیس بھی تھی۔ شہر کی ٹاپ بیوٹیشین نے مہارت سے اسے نکھار دیا تھا۔ فرشی سرخ غرارے میں سفید و گلابی چہرے پر سجے سرخ ہونٹ یاقوت کی طرح چمک رہے تھے۔ آنکھیں حیا سے لبریز بار بار جھکی ہوئی تھی۔ سونے کے زیورات سے سجی وہ ہیرے کی طرح دمک رہی تھی۔ اس کی کزن اور اس کی کلاس والے اس کے ارد گرد بیٹھی چٹکے چھوڑ رہی تھی۔ شیلا سب سے آگے تھی۔ وہ اپنی والدہ کے ساتھ خاص 2 دن کے لیے حیدرآباد آئی تھی۔ ہر طرف خوشی کا ماحول تھا۔ قاضی صاحب اس کی رضامندی لینے آ چکے تھے۔ پیچھے مراد شاہ، شاہ نواز علی اور اپنے بہنوئیوں کے ہمراہ کالی شیروانی میں وجاہت شاہ اپنی بھرپور مردانہ وجاہت کے ساتھ اس کے سامنے آ کر بیٹھا ہوا تھا۔ ایمان کا دل حلق میں آ چکا تھا۔ یہ وقت بھی زندگی میں آنا تھا، یہ تو کبھی سوچا ہی نہیں تھا۔ ایک بیٹ اس کے دل نے مس کی تھی۔ کچھ بھی تھا، یہ لمحات کسی بھی لڑکی کے لیے نہایت حسین ہوتے ہیں، اور پھر وجاہت شاہ جیسا خوبرو مرد کسی بھی عورت کے دل کا ایمان ہو سکتا ہے۔ وہ اپنے خیالوں میں گم تھی کہ کسی کی نظروں کی تپش نے اسے چونکنے پر مجبور کیا تھا۔ وہ اپنی نگاہوں کے حصار میں اسے لیے ہوئے تھا۔ ایمان نے پلکیں جھکا لی تھی۔ ایجاب و قبول کے مراحل طے ہوتے ہی وہ سسک پڑی تھی۔ شیلا نے اسے گلے لگایا تھا۔ بس کرو، ابھی رات میں بھی بہت رونا ہے۔ وہ شرارت سے اس کے کان میں بولی تو ایمان کی لوئیں تپ گئی تھی۔ اس کے پیٹ میں گرہیں پڑ رہی تھی۔ ڈھیر ساری رسومات کے بعد اسے کمرے میں پہنچا دیا گیا تھا۔ وہ بچپن سے لے کر آج تک کئی بار اس کمرے میں آ چکی تھی، مگر آج سرخ پھولوں سے سجا کمرہ شدید مہک رہا تھا۔ سیج پر بیٹھی وہ اپنے اتھل پتھل دل کو سنبھالنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ وہ غرارہ پھیلائے بیڈ پر موجود تھی جب وجاہت اندر داخل ہوا تھا اور وہ اندر آ رہا تھا، اس کی جان باہر نکل رہی تھی۔ تم شادی نہیں کرنا چاہتی تھی؟ اس کے چہرے کو تھوڑی سے اوپر اٹھا کر اپنے بالکل سامنے لایا تھا۔ ایمان کو سانس لینے میں مشکل ہو رہی تھی۔
اسے پانے کے لیے وہ کب سے بےتاب تھا اور آج اس کے وجود پر اسے مکمل دسترس حاصل ہو چکی تھی۔ وہ اس کے تیکھے نقوش کو بغور دیکھ رہا تھا، اس سے پہلے کہ وہ کچھ جواب دیتی وجاہت نے اس کے لبوں کو اپنے لبوں میں دبوچ لیا تھا۔ وہ پڑپڑا کر رہ گئی تھی، اس کی کمر کو اپنے سینے سے لگائے وہ اسے بیجے چوم رہا تھا۔ وہ اس کے دوپٹے کو اتار کے اس کی گردن میں موجود ہار اتار کے پھینک چکا تھا۔ اپنے اور ایمان کے درمیان کسی بھی رکاوٹ کو وہ برداشت نہیں کر پا رہا تھا۔ وجاہت وہ کچھ بول بھی نہیں پا رہی تھی، اس کے لبوں کو وہ بار بار اپنے ہونٹوں میں بند کر رہا تھا۔ ایمان نے اپنے ہاتھوں سے اسے روکنے کی کوشش کی مگر بے سود۔ وہ بڑے آرام سے اپنے ایک ہی ہاتھ میں اس کی دونوں کلائیوں کو جکڑے ہوئے تھا۔ اس کی گردن پر وجاہت کی لب ثبت ہوئے تو وہ سی کر کے رہ گئی تھی۔ وہ اسے کاٹ رہا تھا، تکلیف سے ایمان کی آنکھیں تر ہونے لگی تھی۔ وہ اسے مکمل برہنہ کر کے اپنے وجود میں چھپا چکا تھا۔ مخمری چادر میں دونوں کے جسم ایک جان تھے۔ لیو می وجاہت، وہ سسک اٹھی تھی۔ نو وے، وجاہت نے اس کو بازو کو چوما تھا، پیار سے اس کی آنکھوں کو چومتا شروع کیا۔ وہ بے بسی سے اپنے ہاتھ اس کے سینے پر مار رہی تھی، ایک گھنٹے سے وہ اس کی ستم گری جہ رہی تھی، اس کی تاب ختم ہو رہی تھی۔ ایمان وجاہت نے براہ راست اس کی آنکھوں میں دیکھا، وہ چہرہ موڑ گئی تھی۔ ان لمحات میں اسے دیکھنا ایمان کی بس کی بات نہیں تھی۔ میری آنکھوں میں دیکھو، اس کا امتحان لینے پر اترا تھا۔ نہیں، وہ سختی سے آنکھیں بند کر گئی تھی۔ آئی لو یو میری جان، وجاہت نے اس کے گال پر پیار کیا تھا، وہ اس کی شرم پر فدا ہو گیا تھا۔ اسے پیار سے کروٹ دے کر وہ برابر میں ہو گیا تھا۔ ایمان نے جان چھوڑنے پر خود کو دوسری چادر میں مکمل چھپا لیا تھا۔ صبح کے 7 بجے اس کی آنکھ کھلی تھی، وہ چادر میں چور وجود لیے بے سود پڑی ہوئی تھی اور پنکھے کو تک رہی تھی۔ خنکی شروع ہو چکی تھی، شاید وجاہت کمرے سے نکلتے وقت فین آف کر گیا تھا۔ وہ تو نماز کے لیے بھی نہ اٹھ سکی تھی۔ ایمان کو گزری رات یاد آتے ہی طیش آ گیا تھا۔ میں اس درندگی کی دوبارہ اجازت نہیں دوں گی تمہیں، ہرگز نہیں دوں گی وجاہت شاہ۔ وہ خود کو سنبھالتی چادر میں چھپائے وارڈروب کی طرف گئی تھی۔ وہ نہا کے نکلی تو سامنے وجاہت بیڈ پر مزے سے پرجمان تھا۔ گڈ مارننگ بیگم، وہ شوخی سے بولا۔ ایمان تب کے رہ گئی تھی۔ نیلے بنارسی سلک کے سوٹ میں کھلے بالوں کے ساتھ وہ اپنے نازک سراپے میں وجاہت کے دل پر قیامت ڈھا رہی تھی۔ ناشتے پر سب انتظار کر رہے ہیں، جلدی سے چلو، مجھے بہت بھوک لگی ہے یار۔ وہ بہت نارمل تھا، جیسے اسے احساس ہی نہ ہو۔ تو جا کر لو نا، وہ چیخی تھی۔ یہ کیا تمیز ہے شوہر سے بات کرنے کی؟ ایمان، وہ ہنوز آہستہ بول رہا تھا، حالانکہ غصہ بھی آیا تھا، مگر سامنے ایک رات کی بیوی تھی جس پر اس نے کسر نکالی تھی۔ سوری بولنا تو اس کی شان کے خلاف تھا، جب بھی نرمی سے کام لے کر ازالہ کر رہا تھا۔ وہ انگلی اٹھائے کھڑی تھی جب دروازے پر دستک ہوئی تھی۔ بی بی اور سائیں ناشتہ پر حاضر ہو جائیں، مراد شاہ یاد کر رہے ہیں۔ وہ پیغام دے کر دروازے سے ہی پلٹ گیا تھا۔ چلو، ایمان نے بے بسی سے سر جھکا لیا تھا، یہ تمہارے لیے۔ وجاہت نے جیب سے مخملی ڈبی نکال لی جس میں ایک خوبصورت پنک ڈائمنڈ والی رنگ جگمگا رہی تھی۔ وہ رات میں تمہیں دیکھتے ہی میں بھول گیا تھا۔ اس نے اشارہ سے ہونٹ کاٹا تھا۔ انسانیت بھی؟ ایمان نے طنز کیا، اس کا گلا روند گیا تھا۔ چلو آج انسانوں کی طرح کروں گا، ٹھیک ہے؟ وجاہت بھی پاس نہیں آنے والا تھا، وہ جلدی سے دروازہ کھول کے باہر نکل گئی تھی، کہیں وہ ابھی ہی شروع نہ ہو جاتا۔ اسے بھاگتے دیکھ کر وہ ہنس دیا تھا۔ ناشتے کے وقت ہی مراد شاہ نے شادی سے پہلے کی شرائط وجاہت کے آگے رکھی تھی، جس بنا پر ایمان مانی تھی، اور وہ بھی۔ وجاہت کمال کنٹرول کے ساتھ ان کی گفتگو سن رہا تھا۔ ایمان کا سارا وجود وجاہت کی طرف متوجہ تھا۔ وہ کیا کہتا، کیا وہ مانے گا؟ آپ نے ابھی تک اسے بتایا نہیں تھا؟ وہ مراد شاہ سے شکوہ کر گئی تھی۔ نہیں، انہیں وجاہت نے اسے گور کے تصدیق کی اور گڑبڑا گئی تھی۔ وہ ابھی تک اسے تم ہی کہتی آ رہی تھی۔ پریشان مت ہو، یہ آیا ہی نکاح سے کچھ گھنٹے پہلے تھا۔ کوئی بات نہیں، یہ بتا دیا ہے نا؟ ہاں تو وجاہت ٹھیک ہے نا؟ وہ اسے مطمئن کر کے بیٹے کی طرف متوجہ ہوئے تھے جو مزے سے سالن اور پوری کھانے میں مصروف تھا۔ مالکانی نے ناگواری سے ایمان کو دیکھا۔ شادی کے اگلے دن ہی سے نوکری کی فکر تھی، حد ہے۔ دیکھتے ہیں، بات سن لی ہے، ماننے کا وعدہ نہیں کرتا۔ ویسے بھی آپ میاں بیوی کے بیچ مت آئیں، وہ قطعی انداز میں کہتا ہوا کمرے سے نکل گیا تھا۔ ایمان اور مراد شاہ ایک دوسرے کی شکلیں تکتے رہ گئے تھے۔ وہ ناشتہ ادھورا چھوڑ کر اس کے پیچھے بھاگی جو کمرے میں خود کو پرفیوم کا چھڑکاؤ کر رہا تھا۔ کہاں جا رہے ہو؟ وہ پوچھے بنا نہ رہ سکی تھی، کچھ کام نپٹانے ہیں، وجاہت نے بے اعتنائی سے کہا تھا۔ شام کو ولیمہ ہے، وہ بس طور تحمل سے بات کر رہی تھی۔ کس کا؟ وجاہت نے رخ اس کی طرف کیا تھا۔ ہمارا ولیمہ وجاہت، ایمان نے اسے گھور کر بتایا تھا۔ چلو شکر ہے، کچھ تو ہے جو ہمارا ہے، ورنہ تو آپ کا ہی چل رہا تھا سب کچھ، وہ طنز کر رہا تھا۔ اچھا، ایمان نے دانت پیسے تھے، اسے رات کے سارے ظلم یاد آ گئے تھے۔ آ جاؤں گا شام سے پہلے، وجاہت نے اسے بےتاب دیکھ کر اس کی گال تپا کر دلاسا دیا تھا۔ آپ نے جواب نہیں دیا جواب والی بات کا۔ وہ بالآخر مدعے کی بات پر آئی تھی، شادی کے بعد ہنی مون پر جاتے ہیں، آفس نہیں سویٹ ہارٹ۔ وجاہت نے اسے راستے سے ہٹا کر باہر کی جانب قدم نکالے تھے۔ وہ غصے سے لال بند دروازے کو گھور رہی تھی۔ شام میں ولیمے کے لیے پنڈرال میں وہ اکیلی اسٹیج پر سجی سوری بیٹھی تھی۔ وجاہت ابھی تک تیار نہیں ہوا تھا۔ ایمان کو اداس دیکھ کر مراد شاہ نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا تھا۔ وہ مان گیا ہے، بس تنگ کرا ہے تو میں سچ بابا، وہ حیران تھی۔ ایک دم اس کی ساری اداسی غائب ہو چکی تھی۔ ہاں مگر وعدہ کرو جاب کی وجہ سے اپنا اور وجاہت کا رشتہ خراب نہیں کرو گی۔ انہوں نے اسے وعدہ دیا تھا۔ جی بابا، صحیح وعدہ کرتی ہوں، یہ شادی نبھاؤں گی۔ ایمان شاہ نواز علی کے ارادے بلند تھے۔ وہ سب کی سوچ غلط ثابت کرنے کو بےتاب تھی کہ ایک ورکنگ وومن اچھی وائف نہیں ہوتی۔ اس نے مسکرا کر مراد شاہ کو دیکھا جو سامنے سے بلیک ڈنر سوٹ میں آتے وجاہت کو دیکھ کر اپنی جگہ سے اٹھے تھے۔ ایمان
ایمان کا دل زور سے دھڑکا تھا صبح کے بعد سے، اب وہ اسے دیکھ رہی تھی۔ وجاہت اس کے عین برابر میں آ کر بیٹھ چکا تھا، وہ دونوں کیمرے کی زرد میں تھے۔ تھینکس، ایمان نے ہولے سے کہا تھا۔ زیادہ خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے میری جان، میری ڈیوٹی زیادہ سخت ہے آفس سے۔ وہ گمبھیر لہجے میں اسے دھمکا رہا تھا، وہ لوگوں کو مصنوعی مسکراہٹ سے دیکھ رہا تھا۔ ایمان کے پسینے چھوٹ گئے تھے، اس آدمی سے کسی رحم کی امید نہیں کی جا سکتی تھی۔ اس کا ہاتھ وجاہت نے اپنے ہاتھ میں لے کر دبایا تھا تو وہ ہوش کی دنیا میں واپس آئی تھی۔ وجاہت پلیز ڈونٹ میک اٹ پرسنل، وہ منت کر رہی تھی۔ اٹ از پرسنل، اٹ از ویری پرسنل ڈارلنگ۔ خیر مناؤ بس اپنی۔ وہ اپنے دوستوں سے ملنے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ ایمان کی آنکھیں جلملا گئی تھیں، خوابوں کی قیمت بہت بھاری ہوتی ہے، وہ آسانی سے نہیں چکا پائے گی شاید۔ کھانا لگ چکا تھا مگر اس کے حلق سے ایک نوالا بھی اترنا مشکل تھا۔ اس نے اچھی بیویوں کی طرح وجاہت کو اس کی منمانی کرنے دی تھی، وہ اسے خوش رکھنے کی پوری کوشش کر رہی تھی۔ ایمان اس کے بازو پر کس کیا، وہ اس کی گردن کو چومنے جھکا۔ جب کیا بات ہے، اچھی ایکٹنگ کر لیتی ہے رومانس میں۔ وجاہت نے اسے گھیرا تھا، ایمان کی جان سے لگی تھی، وہ ان لمحات میں بھی اس پر شک کر رہا تھا۔ ہٹو تم۔ اس نے وجاہت کو دھکیلنے کی پوری کوشش کی مگر اس کا نازک وجود وہ پوری طرح دبو چکا تھا۔ وجاہت نہیں پلیز۔ ایمان اس کے ارادے جان کر چکی تھی، وہ مچلنے لگی مگر وجاہت نے اس کی کب سنی تھی، وہ اس کے لبوں کو اپنے ہونٹوں میں قید کر چکا تھا۔ نیم تاریخ خوابناک ماحول میں مزید خاموشی چھا گئی تھی، صرف ایمان کی چوڑیوں کی کھنک باقی رہ گئی تھی۔ کیا مصیبت ہے بھائی، وہ ساڑی میں الجھتی گرتی مالکانی کے پیچھے پیچھے چل رہی تھی۔ کیا ہوا بچے، انہوں نے پلٹ کر بہو کو دیکھا تھا۔ نہیں کچھ نہیں، بس وہ بھاری ہے کچھ، وہ جھجک کر بولی تھی۔ یہ میں نے اپنے ولیمے کے اگلے دن پہنی تھی، وجاہت نے تصویروں میں دیکھ کر کہا تھا کہ میری دلہن کبھی پہنائیے گا، وہ مسکرا کر بتا رہی تھی وجاہت اس کی خواہشات۔ وہ دل میں کوفت زدہ ہوئی تھی۔ چلو تم یہاں بیٹھو، سب کو اپنے ہاتھوں سے چیزیں بانٹو۔ اب انہوں نے ایمان کو لان میں موجود کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کیا تھا۔ گاؤں کی عورتیں ذوق و شوق سے نئی نویلی دلہن کو دیکھ رہی تھی۔ وجاہت جو کسی کام سے اندر آیا تھا، ایمان کو اپنی ماں کی ساڑی میں دیکھ کر میں بھول سا رہ گیا تھا۔ گرین بنارسی ساڑی، بھاری ساڑی میں زیورات پہنے، پھول پہنے، وہ بیزار سی بیٹھی ہوئی تھی۔ وجاہت کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اسے اٹھا کر کمرے میں لے جائے مگر عورتوں کو دیکھ کر خود پر ضبط کر گیا تھا۔ ایمان اسے دیکھتی ہی ناراضگی سے منہ موڑ گئی تھی، وہ رات کے ستم دن بھر یاد رکھتی تھی۔ وجاہت کو ضروری کام سے نکلنا تھا ورنہ وہ اس کے منہ بنانے پر ضرور اس کی کلاس لگاتا۔ وہ اسے جاتا ہوا دیکھ کر دل میں سوچ کر رہ گئی تھی، اس کی جاب کی خواہش یوں ہی بیچ میں لٹکی ہوئی تھی۔ شام میں ایمان اپنے گھر جا چکی تھی، اسے غصہ آیا وجاہت موجود نہیں تھا چائے پر۔ ویسے تو بابا کے آگے پیچھے رہتا ہے، اب داماد بن گیا تو اکڑ رہا ہے۔ وہ دل میں شدید بدگمانیوں کی زد میں آ گئی تھی۔ دور زمینوں کے مسائل حل کرتے ہوئے وجاہت کے دل و دماغ میں وہی اٹکی ہوئی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ آج رسم کے مطابق ایمان اپنے گھر چلی جائے گی۔ وہ جس وقت گھر پہنچا سب جا چکے تھے، خالی کمرہ اس کا منہ چڑھا رہا تھا۔ اس نے ایمان کے تکیے گہری سانس کھینچی تھی جیسے اس کی خوشبو خود میں اتار رہا ہو۔ اسی وقت اس کا موبائل جگمگایا تھا۔ جان کالنگ۔ ایمان کی کال دیکھتے اس کی باتچیت کھل گئی تھی۔ ذہن نصیب وہ شرارت سے بولا تھا، کہاں ہو تم؟ وہ اب تک خفا تھی تمہارے دل میں، اسے تبانے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہ دیتا تھا۔ کوئی نہیں، وہ گھبرا کے بولی جیسے وجاہت اس کے دل میں جھانک رہا ہو۔ اچھا تو تمہاری روح میں ہوں، پھر سانسوں میں، گردن میں، سینے کے نشانات میں، ہر جگہ میں ہی تو ہوں میری جان۔ اس کے مخمور لہجے پر ایمان کا دل ڈوبنے لگا تھا۔ وہ بے ساختہ بیڈ پر اٹھ کر بیٹھ گئی تھی، سامنے لگے شیشے میں خود کو دیکھ کر وہ دنگ رہ گئی تھی۔ میرون سوٹ میں، ناک میں نازک سی لونگ، ہاتھوں میں کڑے دوپٹے سے بے نیاز گردن پر ابھی تک اس کی محبت کی شدتیں واضح تھی۔ کہاں گو گئی مجھے ڈھونڈنے میں؟ وجاہت نے اس سے ستانے کی حد کر دی تھی۔ تم جاؤ، مجھے بات ہی نہیں کرنی، وہ گھبرا کر غصے سے بولی تھی۔ مگر مجھے تو کرنی ہے نا، فون پر ہی بات کرنی ہے۔ وہ شوقیانہ حاکمیت سے مخاطب ہوا تو اس کی جان پر بن گئی تھی۔ مجھے نیند آ رہی ہے پلیز، وہ منائی تھی میری تو اڑ چکی ہے، اب لینے آ جاؤں؟ وجاہت بھی شرارت سے بولا تھا۔ نہیں نہیں پلیز، وہ ڈر گئی تھی اس سے کہ کچھ فائد نہیں تھی کہ ابھی آ جاتا، ویسے بھی کون سا میلوں کا فاصلہ تھا۔ ہاں اچھا میری جان سو جاؤ، گڈ نائٹ۔ وہ ہنس دیا تھا، اسے رحم آ گیا تھا ایمان پر۔ گڈ نائٹ اس نے جلدی سے بول کر کال کاٹ دی تھی۔ وجاہت کے خوف سے وہ اصل بات کر ہی نہیں سکی، عجیب گھرے میں وہ گھیر لیتا تھا اس کو اپنی باتوں کے ساتھ۔ ملکانی اسے صبح ہوتے ہی حویلی میں لے آئی تھی۔ آج ان کی شادی کو 5 دن ہو چکے تھے۔ وجاہت ابھی تک سو رہا تھا، وہ لون میں بے دلی سے ٹہل رہی تھی جب ملازمہ آئی تھی۔ بی بی صاحبہ، وہ وجاہت صاحب اندر اٹھ کر بیٹھ گئے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ آپ کے ہاتھ کی چائے پینی ہے، آپ بنا دیں آ کر۔ وہ پیغام سنتے ہی طیش میں آ گئی تھی، دیتی ہوں اس کو چائے ابھی۔ ایمان پاؤں پٹکتے ہوئے کچن میں آئی تھی، ایک کپ میں نمک بھر کے ڈالا، اس میں دودھ پتی ڈال کر وہ اس کے حکم دینے پر غصے میں تھی۔ خود بھی بول سکتا تھا، آرام سے آیا بڑا لاڈ صاحب کہیں کا۔ یہ لو، اس نے نفاسے سے پرچ میں سجا کر کپ وجاہت کے آگے کیا تھا۔ مالکانی اور مراد شاہ مسکرا کے دونوں کو دیکھ رہے تھے، وہ بھی مصنوعی ہنسی کے لیے وجاہت کو دیکھ رہی تھی۔ وجاہت پہلا سپ لے رہا تھا، اب آئے گا مزہ۔ ایمان دل میں خوش ہوئی تھی، واؤ کیا ذائقہ ہے بیگم۔ وجاہت نے مسکرا کر تعریف کی تھی، آپ لوگ بھی ایک ایک سپ لیں پلیز، اتنی اچھی چائے ہے۔ اس نے فوراً ماں باپ کے آگے کیا تھا۔ ایمان کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے تھے، وہ جڑ سے بیچ میں آئی تھی اور چائے کا کپ
چھناک سے چھوٹ کر گرا تھا۔ وجاہت نے اسے گرم چائے سے پوری طرح بچا کر خود پر چائے گرا لی تھی جو اس کے سیدھے بازو پر گری تھی۔ سب کچھ اتنی اچانک ہوا کہ وہ ہائے کر رہ گئی تھی۔ ارے وجاہت بیٹا، ملکانی فوراً لپکی تھی۔ ماں نے شرمندگی سے اسے دیکھا تھا۔ میں برنول لگا دوں؟ وہ سر جھکائے بولی تھی۔ اٹس اوکے۔ وہ پیچھے ہٹا تھا۔ نہیں لگواؤ جا کے۔ وہ دونوں اسے ایمان کی سائڈ پر دھکیل رہے تھے۔ اچھا آؤ۔ وہ ایمان کے ساتھ چل پڑا تھا۔ بازو پر شدید جلن ہو رہی تھی۔ ایمان پر گھیڑوں پانی گر گیا تھا۔ سوری وجاہت، میرا مقصد تمہیں ہرٹ کرنا نہیں تھا۔ وہ اسے بیڈ پر لے کر بیٹھی۔ اب برنول دراز سے نکالنے لگی تھی۔ ہرٹ نہیں کرنا تھا تو چائے اچھی پلا دیتی نا کم از کم۔ وہ ناراض ہوا تھا۔ تمہیں معلوم تھا اس میں نمک ہے تو کیوں جھوٹی تعریف کی؟ کیوں بابا سائیں اور اماں جی کو دے رہے تھے چائے؟ وہ تڑک کر بولی تھی تاکہ انہیں بتا سکوں کہ جب تک یہ چائے بنانا نہیں سیکھ جاتی آفس جوائن نہیں کرے گی۔ وہ ٹھنڈے لہجے میں بولا تھا۔ ارے مجھے آتی ہے چائے پلیز۔ وہ ہاتھ جوڑنے لگی تھی۔ اب نہیں پینی۔ وہ منہ موڑ کر بیٹھ گیا تھا۔ ایمان نے اس کی قمیض کے اندر سے نیچے کر کے برنول لگانی شروع کی تھی۔ پہلے زخم دو پھر مرہم لگاؤ۔ اچھا ہے۔ وہ طنزیہ بولا تھا۔ ایمان کی آنکھیں نم ہوئی تھی۔ تم کیوں آئے بیچ میں؟ وہ شکوہ کر گئی تھی۔ تمہیں جلنے دیتا میں؟ وہ جواباً بولا تھا۔ ایمان کی پلکیں بوجھل ہوئی تھی۔ ٹھیک ہو جائے گا یہ، وہ اس کی قمیض سے صحیح کرتے ہوئے بولی تھی۔ اور تم کب ٹھیک ہوگی؟ وجاہت نے اسے بازو کے گھیرے میں لیا تھا۔ جب تم مجھے آفس جانے دو گے۔ وہ صاف گوئی سے بولی تھی۔ کل سے جوائن کر لو اور کچھ۔ وجاہت نے اس کے لب چومے۔ وہ شرما کے دور ہوئی تھی۔ ایمان کے لیے نئے چیلنجز کا آغاز ہو چکا تھا۔ بابا صاحب کے حکم کے مطابق وجاہت اسے لے کر کراچی آ چکا تھا۔ کچھ دنوں تک دونوں نے ساتھ آفس سے دیکھنا تھا، گھومنا پھرنا تھا اور پھر وجاہت کو واپس آنا تھا۔ کراچی والا بنگلہ ایمان کے لیے صاف کروا دیا گیا تھا۔ 3-4 ملازمین بھی روانہ کر دیے گئے تھے۔ اسے تو یہ کوئی حسین خواب ہی محسوس ہو رہا تھا۔ سب کچھ حسب منشاء۔ اس کے فرشتوں کو بھی خبر نہیں تھی کہ وجاہت اس کا کتنا جینا حرام کرنے والا ہے۔ اس وقت تو وہ اپنے ہی ہنی مون پیریڈ میں مگن تھی۔ ویکینڈ پر میں خود تمہیں پک کرنے آؤں گا۔ اوکے۔ ایمان بنگلے کا جائزہ لے رہی تھی۔ لون میں مالی کی ضرورت تھی۔ اسے پھولوں سے عشق تھا۔ ایک مالی کا بندوبست کر دو۔ وجاہت ہو جائے گا۔ وجاہت اسے پیار بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ فون زیادہ بزی نہ رہے، میری کال یا میسج اگنور نہ ہو ورنہ آفس پہنچ جاؤں گا سیدھا۔ وجاہت نے دھمکی کی زبان بولی تو وہ ٹھٹک گئی تھی۔ لیکن کام بعد میں، شوہر پہلے۔ وجاہت نے اسے چپ کروایا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے۔ ایمان نے فی الحال اسے بحث کرنے سے گریز کیا تھا۔ فیمیل اسٹاف تک رہنا، میلز تمہارے ارد گرد نظر نہ آئے۔ وہ مزید حصار تنگ کرنے لگا تھا۔ تم مجھے جانتے ہو وجاہت، پھر بھی یہ سب تم بھی مجھے اچھے سے جانتی ہو تبھی باور کروا رہا ہوں۔ وہ گنی مونچھوں تلے لب پیچھے کہہ رہا تھا۔ ایمان اس کے تیور دیکھ کر ڈر گئی تھی۔ پلیز وجاہت، وہ بابا صاحب کا آفس ہے، ان کی عزت، تمہیں صرف میری عزت کی فکر ہونی چاہیے۔ اس نے پھر سے ایمان کو تنبیہ کیا تھا۔ مجھے اتنا ڈرا دو گے تو میں کام پر فوکس کیسے کروں گی؟ وہ تب گئی تھی۔ تمہارا فوکس بس مجھ پر ہونا چاہیے۔ وہ گمبھیر لہجے میں اسے بہت کچھ سمجھا گیا تھا۔ ایمان بنا کچھ بولے اندر کی طرف بڑھ گئی تھی۔ صبح 6 بجے اس کی آنکھ کھلی تھی۔ وجاہت شاید شاور لے رہا تھا۔ اس نے شہلا کو میسج کر کے اپنے آفس میں مستقل موجودگی کا بتا دیا تھا۔ اس کے ہمراز اس کی سہیلی اب اس کے ساتھ تھی۔ وہ کافی ریلیکس تھی۔ باقی بابا صاحب باقاعدہ سے اسے کال کر کے اس کا حوصلہ بڑھا دیتے تھے۔ انہی کی شے پر وہ وجاہت کے آگے ڈٹی کھڑی تھی۔ ناشتہ نہیں بنایا اب تک؟ وجاہت نے اسے گھورا تھا۔ کیا کھاؤ گے؟ وہ شرمندہ ہوئی تھی۔ تمہیں پتا ہونا چاہیے یہ بات کہ تمہارے شوہر کو کھانے میں کیا پسند ہے۔ وہ اسے مزید شرمندہ کر رہا تھا۔ اچھا نہ بتا دو، اب آگے سے یاد رکھوں گی۔ وہ جلدی سے اس کی طرف آئی تھی۔ پراٹھا اور آملیٹ اور اچھی سی کڑک سی چائے۔ وہ محب سا مسکرایا تھا۔ ایمان کی اتنی تابعداری سے ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ جی اچھا ابھی لائی۔ وہ جانے کے لیے مڑی تھی جب وجاہت نے اس کی کلائی پکڑی تھی۔ وہ ناسمجھی سے اسے دیکھنے لگی تھی۔ ملازمہ بنا رہی ہے ناشتہ ہم دونوں کا، وہ مسکراہٹ دبا کے بولا تھا۔ ایمان کو غصہ آ گیا۔ تو مجھے کیوں اتنی سنائی جب ملازمہ سے ہی کام کروانے ہیں تاکہ بیوی بنو؟ یہ بیوی کے کام ہے ملازمہ سے کروانا، میرے نہیں۔ وجاہت نے بے دردی سے اس کی کلائی جھڑکی تھی۔ وہ درد سے بلبلائی تھی جنگلی جانور۔ وہ رو دی تھی۔ دکھاؤ صبح صبح جنگلی پن۔ وجاہت اس کی طرف بڑھا تو وہ دیوار سے جا لگی تھی۔ نہیں ماں نے سوکھے لبوں پر زبان پھیری تھی۔ گڈ، ایسے ہی رہا کرو مجھ سے ڈر کر۔ وجاہت نے اس کی حالت سے خف اٹھایا تھا۔ اپنے شاندار آفس میں قدم رکھتے ہی ایمان کا دل باغ ہو گیا تھا۔ زبردست فرنیچر، انٹیریئر بے حد حسین، خوبصورت کلر تھیم لائٹس، خوش شکل سا اسٹاف، باقاعدہ کچن، سب کچھ تھا۔ وہ پر اعتماد سے وجاہت کے ساتھ معائنہ کر رہی تھی۔ اس آفس کو وجاہت دیکھتا تھا مگر اب اس کی ضرورت زمینوں پر زیادہ تھی اور گاؤں کے پروجیکٹ بھی اس کے انڈر ہی تھے، مگر کبھی کبھی وہ کراچی کے چکر لگا کر آفس کے معاملات ہینڈل کر لیتا تھا۔ ان کا آفس بہت سے مشہور برانڈز کے ساتھ کام کرتا تھا۔ نیو ماڈل بھی برانڈز کو وہ لوگ ہی پرووائڈ کرتے تھے۔ ان کے آئیڈیاز بھی کمال تھے۔ اب ایمان نے خود کو یہاں منوانا تھا۔ آتے ہی اس نے میٹنگ بلوا لی تھی۔ سب سے تعارف کے بعد اس نے ٹیم ورک اور فرینڈلی ورک پر زور دیا تھا۔ عابس فرید بہت غور سے اسے دیکھنے میں مگن تھا۔ ٹی پنک جدید اسٹائل کے سلے سوٹ پر ہم رنگ شال کندھوں پر ڈالے، اونچی ہیل میں اس کا قد دراز ہو رہا تھا۔ اس کی دودیا ملائی سی موہنی صورت جگمگا رہی تھی۔ وہ اس بات سے خبر تھا کہ وجاہت اس کی حرکت نوٹ کر رہا ہے۔ عابس فرید نے وجاہت کی غیر موجودگی میں آفس بڑے اچھے سے سنوار رکھا تھا اور اب ایمان کے ساتھ مل کر کام کرنے کی وجہ سے خوشی اس کے چہرے سے پھوٹ رہی تھی۔ ہر کوئی اپنی نئی اور حسین کمپنی اونر کو سراہ رہا تھا سوائے وجاہت کے۔ وہ سرد آنکھوں سے اپنی بیوی کو بولتا ہوا دیکھ رہا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ ایمان کو اٹھا کے سب سے چھپا لے، اس پر پڑنے والی ہر نظر کو نوچ لے۔ وہ ٹھوڑی کے نیچے مٹھی ٹکائے خود پر ضبط کیے بیٹھے رہا یہاں تک کہ
سب لوگ میٹنگ روم سے نکل گئے تھے۔ وجاہت ایمان اس کے پاس آ کر اس کا کندھا ہلایا تھا۔ وہ سر لہجے میں بولا تھا، کیا سوچ رہے ہو؟ وہ مسکرا کر پوچھنے لگی، شاید وہ اس سے متاثر ہوا ہو۔ میں سوچ رہا ہوں کہ تم نارمل بیویوں کی طرح میرے ساتھ حویلی کیوں نہیں رہ سکتی؟ کیوں تمہیں آفس آنا ہے، یہاں رہنا ہے؟ کیوں تمہیں ورکنگ وومن بننا ہے مگر ایک اچھی بیوی نہیں؟ وہ روانگی سے سب بول گیا تھا۔ ایک لمحے کے لیے وہ گنگ رہ ہو گئی تھی، جواب نہیں بن پا رہا تھا۔ وجاہت مزید کچھ بولے بغیر روم سے نکل گیا تھا۔ ایمان نے تھک کر خود کو کرسی پر گرایا تھا۔ وہ دونوں چپ چاپ گاڑی میں بیٹھے تھے۔ ڈرائیور کی موجودگی میں دونوں نے خود پر ضبط کیے رکھا تھا، مگر گھر آتے ہی ایمان پھٹ پڑی تھی۔ تمہیں آخر مسئلہ کیا ہے وجاہت؟ کیوں تم ایک نارمل ہسبینڈ نہیں بن سکتے؟ وہ زنج ہو کر پوچھ رہی تھی۔ اپنی بکواس بند کرو، میں تمہیں جواب دہ نہیں ہوں کسی چیز کا۔ وہ پلٹ کر گھر آیا تھا، ہونہار روایتی مرد۔ وہ بولنے سے باز نہیں آئی تھی۔ ہاں ہوں میں، اور اب کپڑے اتارو اور میرے پاس آؤ۔ جو کام ہے روایتی مردوں کا وہ میں کر کے دکھاتا ہوں۔ تم تو بیوی بنو گی نہیں میری مرضی کی تو میں خود ہی تمہیں سیدھا کروں گا۔ وہ اسے اپنی طرف کھینچ کر بیڈ پر دھکا دے چکا تھا۔ وجاہت نہیں پلیز۔ ایمان نے ہاتھ جوڑے مگر اب دیر ہو چکی تھی۔ وہ اس کے غصے کو ہوا دے چکی تھی جو اب اسے گھنٹوں جھیلنا تھا۔ کل وجاہت کی واپسی تھی مگر وہ جانے سے پہلے اسے حساب برابر کرنا نہیں بھولا تھا۔ وہ اس کے باہوں میں جھگڑے بری طرح مچل رہی تھی۔ اس کی کسی آہو پکار کا اس ظالم پر کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ کئی گھنٹوں کے ظلم و ستم کے بعد اسے نڈال حالت میں دیکھ کر وجاہت نے بے دردی سے اپنے لب کچلے تھے۔ آئی ہیٹ یو۔ وہ پوری ہمت مجتمع کر کے بولی تھی، آئی ہیٹ یو مور۔ وجاہت نے اس پر چادر پھینکی اور خود کروٹ لے کر لیٹ گیا تھا۔ وہ عشق سے رو دی تھی۔ وجاہت نے غصے سے مٹھیاں بھیجے ہوئے خود کو کوسا، کیا حال کر دیا تھا اس نے اس کا۔ وہ صبح ہوتے ہی حویلی پہنچ چکا تھا۔ اسے دوپہر تک آصف شاہ سے ملنے گاؤں کے لیے نکلنا تھا۔ کچھ زمینوں کے کاغذات پاس کروانے تھے، کسانوں سے ملنا تھا، پانی کے پروجیکٹ پر کام کرتے مزدوروں سے بات چیت کرنی تھی۔ کاموں کا انبار تھا مگر ایمان کی سوئی ہوئی معصوم سی صبح والی شکل دیکھ اسے ذہن میں گردش کیے جا رہی تھی۔ وہ جان کر اس کے اٹھنے سے پہلے آیا تھا تاکہ ایمان اسے دیکھ کر رات کے ظلم یاد نہ کرے اور اپنے کام دیکھے۔ وہ اس کا اتنا ہی احساس کر کے احسان کر رہا تھا اس پر۔ وجاہت کے جانے کے بعد وہ کافی خوش تھی۔ اس نے کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی ایمان کو تکلیف دینے میں۔ اب وہ نہیں تھا تو ایمان خود کو آزاد محسوس کر رہی تھی۔ بی بی جی آپ کا ناشتہ لگا دیں، ملازمہ نے اسے اطلاع دی۔ وہ شدید بھوکی ہو رہی تھی، رات سے اس نے کچھ بھی نہیں کھایا تھا۔ فوراً ناشتہ کرنے کو باقی، پھر آفس بھی نکلنا تھا۔ میری تو سمجھ میں نہیں آتا کیا دکھ ہے اپنی عورت کو اکیلے اتنے بڑے شہر میں چھوڑنے کی۔ کس بات کی نوکری ہے، کیا کرے گی کما کر، اور کس کے لیے کما رہی ہے؟ ملکانی نے موقع پاتے ہی دل کی بڑاس نکالی تھی۔ اس وقت وجاہت ان کے پاس موجود تھا۔ مشکل سے بیٹا میسر آتا تھا۔ وہ دل ہلکا کرنے لگی تھی۔ شوق ہے اس کا، کرنے دے اماں جی، کچھ دن کی بات ہے، خود ہی تھک ہار کر چھوڑ دے گی۔ اسے کہو بچوں کے شوق پالے، ہمیں پوتا پوتی دے، گھرداری سیکھے، تمہارے کام کرے، یہ ہوتے ہیں لڑکیوں کے شوق۔ شاہ نواز نے پڑھا لکھا کے دماغ خراب کر دیا ہے بچی کا۔ وہ چپ کر کے ماں کی باتیں سنتا رہا۔ اس کے سوا وہ کوئی چارہ بھی نہیں تھا اس کے پاس۔ ماں کو سمجھاتا یا بیوی کو، دونوں ہی سمجھنے کو تیار نہیں تھی۔ اچھا میں نکلتا ہوں، اللہ حافظ۔ وہ جانے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ تم بھی جا رہے ہو؟ بہو بھی نہیں؟ فائدہ کیا ہوا شادی کا؟ وہ افسوس سے کہہ رہی تھی، لے آؤں گا اسے ویکینڈ پر۔ وہ 2 دنوں میں ٹھیک کر دیجیے گا اپنی بہو کو۔ وہ شرارت سے کہہ کر نکل گیا تھا۔ ساس بہو کی لڑائی میں اسے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ اس نے موبائل چیک کیا مگر ایمان کی طرف سے کوئی میسج یا کال نہیں تھی۔ وہ خود پر کنٹرول کر کے گاڑی میں بیٹھا تھا۔ اس لیے تیسری دفعہ موبائل اٹھایا تھا مگر وجاہت کا کوئی میسج یا کال نہیں تھی۔ اسے حیرانگی ہوئی کہ وہ گاؤں جاتے اسے بھول گیا تھا۔ سوچتا ہوں کہ اس سے بچ نکلوں، بچ نکلنے کے بعد کیا ہوگا۔ وہ نہ چاہ کر بھی وجاہت کو سوچے جا رہی تھی۔ آفس کے لیے نکل چکی تھی۔ آج اس کا کام کا پہلا دن تھا۔ کئی ٹاسک پورے کرنے تھے مگر دماغ اسی میں اٹکا ہوا تھا۔ وہ ناراض ہو کے گاؤں گیا تھا، کیا پتا بابا صحیح سے اس کی شکایت لگاتے۔ شیٹ وہ اپنی سوچوں میں الجھی آفس پہنچ کر اپنے روم میں جا کر بیٹھی تھی۔ کوئی ظالم بھی ہو اور معصوم بھی تو عجیب سی سچویشن ہو جاتی ہے۔ وہ اس وقت اسی رول میں تھا ایمان کے لیے۔ وہ اپنے خیالوں میں گم تھا جب آپس نے ڈور ناک کیا تھا۔ کم ان۔ وہ سنبھل کر چیئر پر بیٹھی تھی۔ کافی وہ مسکرا کے اسے کپ پیش کر رہا تھا۔ تھینک یو۔ وہ منع نہیں کر سکی۔ پلیز سیٹ۔ اس نے آپس کو بیٹھنے کا اشارہ کیا تھا۔ کیسا لگ رہا ہے آفس میں فرسٹ ڈے؟ وہ بہت دوستانہ انداز میں بولا تھا۔ ایمان کو وہ اچھا لگا تھا مگر وجاہت کا خیال کسی برق کی طرح اس کے ذہن میں لپکا۔ وہ کب کب آ کر رہ گئی تھی۔ جی اچھا ہے، آپ فائلیں بھجوا دیں میرے روم میں۔ اس نے ایک دم لہجہ بدلا تو آپس ٹرک گیا تھا۔ وہ صاف صاف اسے جانے کا بول رہی تھی۔ جی شور۔ وہ فوراً کپ چھوڑ کر اٹھ بیٹھا تھا۔ اس کے جاتے ایمان نے اپنا سر میز پر لگا دیا۔ اس طرح ڈر ڈر کے وہ کیسے کام کر سکے گی؟ وجاہت نے اس کے مسکرانے تک پر پابندی لگا رکھی تھی۔ وہ مٹھیاں بیچ کر رہ گئی تھی۔ کیسا رہا پہلا دن؟ وجاہت کا میسج ریسیو ہوتے اسے غصہ آ گیا تھا، یاد آ گئی۔ وہ تب کے رپلائی کر رہی تھی، بھولا کب تھا تمہیں۔ اس کا میسج پڑھ کے ایمان کے دل کی دھڑکنیں بڑھ گئی تھی۔ وہ ساتھ ہوتا تو کانٹوں کی طرح چبھتا تھا اور جب نہیں ہوتا تو گلابوں کی طرح مہک دیتا تھا۔ اس کی باتیں، اس کا لہجہ مار دیتا تھا ایمان کو۔ قاتل بھی وہ تھا، دلدار بھی وہ تھا۔ ایمان کو وہ لمحے یاد ہے جب وہ پوری رضامندی سے اس نے وجاہت کا قرب حاصل کیا تھا، اس کے سینے میں پناہ لی تھی، اس کے لبوں کا ذائقہ چکھا تھا، اس کے بازوں میں خود کو سمو دیا تھا۔ ایسا صرف ایک بار ہی ہوا تھا ورنہ وجاہت نے ہمیشہ ایسے زبردستی حق وصول کیا تھا۔ شیلا سے ملنے چلی جاؤں
اس نے خود کو خیالات سے باہر نکال کر میسج ٹائپ کیا تھا، گڈ، اسی طرح تابعداری دکھایا کرو، اجازت لیا کرو، ہاں جاؤ جانے من جانے وجاہت آگے کئی دل لگے ہوئے تھے۔ ایمان کو میسج اچھا بھی لگا اور اس کی حاکمیت پر غصہ بھی آیا تھا۔ اس نے منہ بنانے والے کئی ایموجی بھیجے تھے۔ وجاہت اس کے میسج دوبارہ ریڈ کر کے مسکرا دیا تھا۔ ادھر وہ گاڑی میں شیلا کی طرف جاتے ہوئے مسکرائے جا رہی تھی۔ دونوں شیر بکری الگ الگ ٹھیک رہتے اور ایک گارڈ پر آتے تو بچھڑ جاتے تھے۔ اوہو، بڑے بڑے لوگ آئے ہیں، ملکانی ایمان وجاہت شاہ ہمارے غریب خانے پر ظاہر نصیب۔ شیلا اسے دیکھ کر چہ پھوٹی تھی، ہو گیا تمہارا؟ ایمان ہنسی تھی، ہمارا کیا ہونا ہے، ہوا تو آپ کا ہے تو آپ کے ہاں ہی کچھ ہوگا، کچھ نہ کچھ۔ شیلا اس کا پیٹ ٹنٹور رہی تھی، توبہ ہے بے حیا عورت، تم تو کیسے آنٹیوں کی طرح تفتیش کر رہی ہو؟ ایمان نے اس سے پرے کیا تھا اور صوفے پر گر گئی۔ اف، اتنی تھکن، وہ سونے نہیں دیتا کیا رات پر؟ شیلا پھر سے شوق ہوئی تھی، ایسا کچھ نہیں ہے، ایمان نے اسے تکیہ دے مارا تھا، وہ بے حد شرارتی ہو رہی تھی، گردن کے نشانات تو یہی بتا رہے ہیں میڈم۔ ایمان نے جلدی سے دوپٹہ ٹھیک کیا تھا، چائے برباد ہو کڑک سی۔ اس نے شیلا کو بریک لگایا، ورنہ اس نے نہیں رکنا تھا۔ کیوں؟ اس کے لبوں کے رس سے سیر نہیں ہوئی آپ؟ شیلا نے نچلا ہونٹ کاٹ کر انتہا کی تھی۔ ایمان کا کہکہ بلند ہوا تھا، ذلیل ہو تم! وہ دونوں بے تحاشا ہنس پڑی تھی۔ ویکینڈ میں وہ 2 دن باقی تھے، وہ لوگ نئے پروجیکٹ پر ڈسکشن کر رہے تھے۔ اس پلان کے ساتھ ہماری ٹارگٹ آئیڈیاز کا موٹاپے کا شکار لوگ ہوں گے۔ مجھے کچھ بھی فیک نہیں چاہیے، ریئلٹی کے ساتھ اس کے مارکیٹنگ کی جانی چاہیے تاکہ پبلک کا اعتماد حاصل کیا جا سکے۔ وہ سب توجہ سے ایمان کو سن رہے تھے جب دروازہ کھول کر سامنے سے ایک طرح درار سی حسینہ چلتی ہوئی اندر آئی تھی۔ وہ چال اور حلیے سے کوئی ماڈل معلوم ہوتی تھی۔ عابس! اس نے آتے ہی عابس فرید کو پکارا تھا۔ ایمان نے ناگواری سے اسے دیکھا جو ان کی میٹنگ کو ڈسٹرب کر رہی تھی۔ اوہ ہائے وشم، میں روم میں بات کرتا ہوں تم سے، عابس چٹ پٹا کر بولا تھا۔ وجاہت کب آئے گا؟ وہ ناراضگی سے پوچھ رہی تھی۔ ایمان کا تو خون کھول کر رہ گیا تھا، وہ تھی کون جو اتنے حق سے اس کے شوہر کا پوچھ رہی تھی؟ ویکینڈ پر آئے گا، ان سے ملو، مسز وجاہت شاہ، ایمان ہماری نیو اونر ہیں۔ عابس نے جلدی سے اس کا تعارف کروایا تھا۔ ہائے، وہ بے نیازی سے کہہ کر جانے کے لیے پلٹی تھی۔ ایمان اس کے ایٹی ٹیوڈ پر تپ گئی تھی۔ عابس، ہم سیریس میٹنگ میں ہیں، ان سے کہیں ویٹنگ روم میں بیٹھے، مجھے کام کے دوران ہائے ہیلو نہیں پسند۔ وہ روڈ ہو گئی تھی۔ وشم نے اسے سر سے پیر تک دیکھا اور کندھے اچکا کر باہر نکل گئی تھی۔ ایمان کا بس نہیں چڑھ رہا تھا کہ اس لڑکی کا منہ نوچ لے، اسے وجاہت سے بھی نفرت ہوئی۔ یہ تھی اس کی کراچی کی مصروفیات، ہو نہ ہو بد کردار آدمی، وہ جی بھر کے بدگمان ہو رہی تھی۔ کون ہے یہ؟ اس نے عابس کو پکڑا تھا۔ یہ وجاہت سر کی اچھی دوست اور اس کمپنی کی ماڈل ہے، ہر برانڈ کے لیے انہی کو سائن کیا جاتا ہے، اس برانڈ کے لیے ماڈل میں سلیکٹ کروں گی، بتا دینا اسے۔ وہ کر کے بولی تھی، آپ ایک دفعہ وجاہت سر سے بات کر لیں، شاید انہوں نے ہی سے بلوایا ہو نیو برانڈ کے لیے۔ وہ جھشک کر بولا تھا، وجاہت سے میں خود بات کر لوں گی، تم اس سے چلتا کرو۔ وہ غصہ ہونے لگی تھی۔ میں دیکھتا ہوں وشم کو، آپ پلیز ریلیکس کریں، روم میں جائیں اپنے۔ عابس نے اسے غصے میں دیکھ کر معاملہ ٹھنڈا کرنے کی کوشش کی تھی اور پاؤں پٹک کر اپنے روم میں کی طرف چلی گئی تھی۔ اس کا بس نہیں چڑھ رہا تھا کہ وجاہت سامنے آ جائے اور اس کا گریبان پکڑ لے۔ وہ گھر پہنچی تو ملازم نے اسے وجاہت کی موجودگی کا بتایا تھا۔ وہ سب کچھ بھول بھال کر سیدھا روم میں بھاگی تھی۔ واہ، وہ آئی نہیں اور تم بھی بھاگے چلے آئے ہو، گھٹیا انسان ہو تم۔ یہ تھی تمہاری کراچی کی عیاشیاں، اپنی بیوی جو کرے تو غلط اور دوسروں عورتوں پر تم ڈورے ڈالو، وہ بالکل ٹھیک۔ گھن آتی ہے تم سے مجھے وجاہت شاہ۔ وہ ایک ہی سانس میں سارا زہر اگل گئی تھی۔ صبح سے غبار بڑھا تھا جو اس کی شکل دیکھتے ہی نکل آیا تھا۔ وعلیکم السلام، بیٹھو۔ وجاہت نے وہ سکون سے اسے دیکھا تھا۔ جسٹ شٹ اپ، وہ یہ وشم کون ہے؟ تمہارا کیا تعلق ہے اس سے؟ وہ چیخ اٹھی تھی آرام سے۔ وجاہت نے اسے وارننگ دی تھی، گھر پر ملازمین موجود ہیں، میں کوئی بھی ایسی ویسی بات نہیں چاہتا۔ وہ دانت چبا کر بولا تھا، ایمان کا خون کھول گیا تھا، میں سب برداشت کر سکتی ہوں مگر چیٹنگ نہیں، یاد رکھنا۔ وجاہت، وہ بھی انگلی اٹھا کر بولی تھی، قسم سے آج بیوی لگ رہی ہو میری۔ وہ بے ساختہ ہنس پڑا تھا۔ ایمان کو اس کی ہنسی زہر لگی تھی۔ وہ ہوتی کون ہے مجھے نخرے دکھانے والی؟ اسے اپنی زبان میں سمجھا دو، بیوی ہوں میں تمہاری۔ مر رہے ہو تم میرے عشق میں۔ ایمان دل بھر کے اس سے انسیکیور ہو رہی تھی۔ ہاں، اس وقت تو کوئی اور عشق میں ڈوبا ہوا لگ رہا ہے۔ وجاہت، باز نہیں آ رہا تھا، دفعہ ہو رہی ہوں میں، جاؤ تم اس 2 ٹکے کی لڑکی کے پاس۔ وہ تیش میں اٹھی مگر وجاہت نے اسے بیچ میں ہی سے پکڑ لیا تھا۔ ایمان میری جان، صرف کمپنی کی ماڈل ہے، باقی ماڈل ہیں تو ظاہر ہے بولڈ ہے، نخرے ہیں اس میں، صرف رسمی علیکم السلام رکھتا ہوں، اور تم بھی پروفیشنلزم اپناؤ، اتنا اہمیت دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ وجاہت نے اس کے کان میں رس کھولا تھا، ساری تھکن سارا غبار ہوا ہوا تھا، بس اتنی سی بات تھی اور وہ اتنی پریشان ہو گئی تھی، اسے خود پر ہنسی آئی تھی۔ عشق ہو گیا ہے کیا مجھ سے؟ وجاہت نے اسے چھیڑا تھا۔ جی نہیں، بس مجھے یہ سب پسند نہیں ہے۔ وہ فوراً جان چھڑوانے لگی تھی، تیاری کر لو، رات میں ہی نکلتے ہیں، آرام کر لیں گے جا کر۔ وجاہت نے اس کا گال دبایا تھا، وہ بھی اس بات میں سر ہلانے لگی تھی، اور اس سے وشم کو سمجھا دینا کہ تمہیں اتنے حق سے نام دیکھ کر نہ پکارے۔ سر بولے۔ وہ پھر سے شروع ہو چکی تھی، اچھا بابا اب چلو۔ وہ ہاتھ جوڑنے لگا تھا۔ رات کے کسی پہر ایمان کی آنکھ کھلی تو برابر میں وجاہت موجود نہیں تھا۔ وہ کچھ دیر یوں ہی لیٹی رہی مگر جب دیر ہوگی اور وہ نہیں آیا تو ایمان کمرے سے نکل کر اسے تلاش کرنے لگی۔ وہ کچن، واش روم سے ڈائننگ روم تک ہو کر آئی تھی مگر کہیں نہیں تھا۔ تمام ملازمین اس وقت سو رہے تھے۔ وہ آخر کہاں چلا گیا؟ ایمان کو تشویش ہوئی تھی۔ وہ کمرے میں جا کر موبائل ڈالنے کا سوچ رہی تھی جب اسے لان کی لائٹس آن محسوس ہوئی تھی۔ وہ دبے قدموں
سے اسی طرف چلی گئی تھی جہاں سے اس کی طرف آوازیں آ رہی تھی۔ آئی سمجھ وہ شدید غصے میں کسی سے مخاطب تھا۔ وجاہت ایمان نے پیچھے سے اس کا بازو پکڑا تھا۔ کس سے بات کر رہے ہو؟ وہ اچک کر اس کا موبائل دیکھنا چاہ رہی تھی مگر وجاہت کال کاٹ چکا تھا۔ کچھ نہیں، گاؤں کے کاموں میں ایک پارٹی مخل ہو رہی ہے، اس کے بندے کو دھمکا رہا تھا۔ اس نے رسان سے کہہ کر ایمان کو بازو کے گھیرے میں لے لیا تھا۔ سوری، میری وجہ سے تم ڈسٹرب ہوئی۔ وہ انتہائی نرمی سے بول رہا تھا، کوئی بات نہیں، چلو سوتے ہیں۔ وہ بھی مزید کچھ بولے بغیر اس کے ہمراہ چلتی تھی۔ وجاہت کو اس کی معصومیت پر ترس آتا تھا۔ وہ اسے بہت آرام سے بیوقوف بنا گیا تھا۔ وجاہت کے ساتھ ویکینڈ پر وہ گاؤں چلے آ گئی تھی۔ حویلی میں رونق آ گئی تھی۔ وجاہت کی بہنیں بھی میکے میں موجود تھی۔ رات کے کھانے کے بعد وہ کچن میں سب کے لیے کافی بنانے آئی تھی۔ ملازمہ اس کے ساتھ ہی تھی۔ ایک دم ایمان کو زور کی ابکائی آئی۔ اس نے بے ساختہ منہ پر ہاتھ رکھا تھا۔ ملازمہ کافی نکال رہی تھی، اس کا رخ دوسری طرف تھا۔ ایمان جلدی سے اپنے بیڈ روم میں بھاگی تھی۔ واش روم پہنچتے ہی سب کھایا پیا الٹ کر باہر آ گیا تھا۔ وہ ڈال سے خود کو بیڈ تک لائی اور لیٹ گئی تھی۔ یہ دوسری دفعہ ہوا تھا۔ کراچی میں بھی اسے کچھ اسی طرح چکر آئے تھے۔ وہ کسی نتیجے پر پہنچ کر ایک دم اپنا پیٹ پر ہاتھ لے گئی تھی اور نو میں کیسے بھول گئی۔ اس کے پیریڈ ایک ماہ سے نہیں ہو رہے تھے اور اس کی شادی کا تیسرا مہینہ چل رہا تھا۔ اف، یہ کیا ہو گیا؟ اتنی جلدی وہ اکتائی تھی۔ اگر وجاہت کو پتہ لگ گیا وہ طوفان اٹھا دے گا، مگر اس کے لیے آفس کے دروازے بند کر دے گا۔ اسے ہر حال میں اپنا نیو پروجیکٹ مکمل کرنا تھا۔ ہاں ٹھیک ہے، میں اس کے بعد بتا دوں گی سب کو۔ وہ سوچ کر ریلیکس ہو گئی تھی۔ اب کل ہی کراچی جاتی ورنہ یہاں سب وہاں پہ جائیں گے۔ وہ دل میں خود سے ہم کلام تھی، کیا ہوا جان، یہاں کیوں لیٹی ہو؟ وجاہت اس کے پاس کمرے میں آیا تھا۔ واش روم آئی تھی، پھر پیر ٹکرا گیا بیڈ سے تو لیٹ گئی۔ وہ جلدی سے بہانہ کر گئی تھی، اوہو دکھاؤ مجھے کیا ہوا ہے، کیا کرتی ہو یار؟ وہ پریشانی سے اس کا پیر دیکھ رہا تھا۔ درد ہے؟ اب نہیں ہے، ایمان مسکراتے ہوئے بولی تھی۔ وجاہت نے اس کا پاؤں چوما تھا۔ بہت حسین پیر ہیں، انہیں زمین پر مت اتارا کرو۔ ہاں بہت فلمی ہو تم قسم سے۔ ایمان کی ہنسی نکلی تھی، تم بھی تو میری ہیروئن ہو آخر۔ وجاہت اس پر جھکنے لگا تھا۔ نہیں پلیز، ابھی باہر چلو، سب ہیں۔ اس نے فوراً وجاہت کو دور کیا تھا۔ اچھا چلو، بخشا ہے تمہیں۔ وہ بھی اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ وجاہت پلیز کل مجھے صبح چھوڑ دو یار۔ کیوں یار؟ وہ 2 دن اور یہاں رہ لو پلیز۔ وہ منت کرنے لگا تھا۔ میں جلدی سے پروجیکٹ ختم کرنا چاہتی ہوں یار، تاکہ لمبی چھٹی یہاں کروں سب کے ساتھ۔ وہ اسے آرام سے کہنے لگی تھی۔ ہاں پروجیکٹ، اچھا کل چلتے ہیں میری جان۔ اور حکم؟ وہ سینے پر ہاتھ باندھتے ہوئے کھڑا تھا۔ کچھ نہیں، ایمان اس کی محبت پر جھوم اٹھی تھی۔ کراچی آتے اس نے کلینک کا رخ کیا تھا۔ وہ 2 ہفتوں کی پریگننٹ تھی۔ ڈاکٹر نے اسے آرام کی ہدایت دی تھی جب تک بچے کی دھڑکن نہ آ جائے۔ وہ اس وقت ساری لاتی مگر وہ جانتی تھی کیسے مینیج کرنا ہے۔ کچھ لوگ پریگننسی کو بیماری بنا دیتے ہیں مگر در حقیقت یہ ایک خوبصورت چیز ہے جس کی حفاظت معمولی سی احتیاط کے ساتھ کی جا سکتی ہے۔ اس نے ہیلز تک ترک کر کے رام دے فلیٹ چپل میں آفس جانا شروع کر دیا تھا۔ وہ مستقل پانی پیتی رہی اور کھانے کا بھی خیال رکھتی رہی تھی۔ وہ وجاہت کو دکھانا چاہتی تھی کہ عورت گھر بچہ سب کچھ سنبھال سکتی ہے۔ دن بہت حسین جا رہے تھے۔ بچے کی ہارٹ بیٹ آ چکی تھی۔ آج وجاہت بھی کراچی میں موجود تھا۔ وہ آج اسے بتانے کا ارادہ رکھتی تھی۔ پروجیکٹ فائنل ہو چکا تھا۔ آفس آج یہاں کیوں کر رہے ہیں؟ اس نے بیسمنٹ کے پاس آفس کو دیکھ کر پوچھا تھا۔ آپ یہاں؟ وہ اسے گھبرا کر دیکھنے لگا۔ ہاں اس طرف نکل آئی، بس ٹہلتے کیا ہوا؟ وہ آگے بڑھنا چاہتی تھی مگر آفس بیچ میں آ گیا۔ آپ چلے، میں آتا ہوں۔ میں نے آپ کو بلایا تو نہیں؟ ہٹے راستے سے، اندر کون ہے؟ مجھے دیکھنا ہے۔ وہ اب تک مشکوک ہو رہی تھی۔ ارے کوئی نہیں ہے، وہ بس وشا میڈم ہے، کچھ پیمنٹ کی بات چل رہی ہے سر سے۔ کون سر؟ وجاہت آفس میں ہے۔ وہ حیران ہوئی تھی۔ ہاں بس وشم کا کام نپٹانے آئے ہیں، آپ چلیں، وہ روم میں آ جائیں گے۔ آپ اس جلدی بول رہا تھا۔ ایمان کا دل ڈوب سا گیا تھا۔ وشم اور وجاہت اندر۔ وہ غصے سے آگے بڑھی، آرام سے دروازہ کھولا تو سامنے جو تھا وہ اس کے حواس اڑا گیا تھا۔ وشم وجاہت کے سینے سے لگی سسک رہی تھی۔ وہ اسے خود سے دور کر رہا تھا مگر اس وقت ایمان اندر آ چکی تھی۔ ہو کیا رہا ہے ادھر؟ وہ چیخ اٹھی تھی۔ تم اتنے گھٹیا نکلو گے میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ وہ رونا نہیں چاہتی تھی مگر رونے لگی۔ ایمان میری بات سنا۔ وجاہت آگے آیا تھا۔ چٹاک ایمان کی طرف سے پڑنے والا تھپڑ اتنا زناٹے دار تھا کہ کمرے میں موجود تینوں کو سانپ سونگھ گیا تھا۔ وجاہت کو یہ امید نہیں تھی۔ اس کے آنکھوں میں شعلے اتر آئے تھے۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی؟ اس نے جھٹکے سے ایمان کی کلائی اپنے ہاتھ میں پکڑی تھی۔ تم اس سے زیادہ کہ مستحق ہو وجاہت شاہ، وہ نفرت سے بول رہی تھی۔ تم ایک روایتی مرد، روایتی جاگیردار نکلے جس کے لیے عورت کھیل ہے، بس جسم ہے۔ وہ قہر برسا رہی تھی۔ وجاہت کا خون کھول اٹھا تھا۔ میں 10 عورتوں کے بستر پر جا کے سوؤں مگر اپنے بستر تک صرف تمہیں لایا ہوں ایمان، اور یہ سب ماضی تھا مگر آج جو تم نے کیا ہے اس کی سزا ساری زندگی بھگتو گی تم۔ اب وہ اسے پکڑے گھر آیا تھا۔ یہ تب ہوگا جب میں تمہارے ساتھ رہوں گی وجاہت شاہ۔ ایمان نے اپنا بازو چھڑوایا اور بھاگتی روم سے نکل گئی تھی۔ وہ پورا راستہ بری طرح روتی آئی تھی۔ گھر آ کے اس نے اپنے آنسو پونچھے اور ڈرائیور کو جانے کو کہا تھا۔ وہ کمرے میں آ کر ضروری سامان لے کر وہ ملازمین کو کچھ بھی کہے بغیر گھر سے نکل گئی تھی۔ اس نے ہوشیاری کے ساتھ ڈرائیور کو واپس بھجوایا اور خود رکشہ لیا تھا۔ ملازمین اپنے کاموں میں مشغول تھے۔ انہیں بھنک بھی نہیں ہوئی کہ ایمان گھر چھوڑ کے جا چکی ہے۔ آبس اور وشم کو ذلیل کر کے وجاہت سیدھا گھر آیا تھا۔ راستے بھر وہ ایمان کا موبائل ٹرائی
کرتا رہا مگر نمبر بن جا رہا تھا۔ گھر پہنچنے پر ایمان کی غیر موجودگی نے اسے پاگل کر دیا تھا۔ کیا مطلب؟ وہ آ کر دوبارہ چلی گئی۔ وہ ملازمین پر برس رہا تھا۔ پتہ نہیں صاحب، ان کا تو آنا جانا لگا رہتا ہے، ہمیں لگا آپ ابھی واپس آ جائیں گے۔ ڈرائیور نے بھی لالمی کا اظہار کیا تھا، وہ صرف اسے گھر چھوڑنے آیا تھا۔ وہ سر پکڑ کر بیٹھ گیا تھا۔ شیلا کی طرف گئی ہوگی، اس کے ذہن میں ایک قدم خیال آیا۔ وہ گاڑی کی طرف بھاگا تھا، اگر وہ گھر آئے تو فوراً مجھے کال کرنا، اس نے ملازم سے کہا۔ وہ سب سر ہلانے لگے تھے۔ وزن سے گاڑی بگا لے گیا تھا۔ ایمان کو ڈھونڈنے کے لیے وہ زمین آسمان ایک کرنے پر لگا ہوا تھا۔ ارے وجاہت آپ! شیلا نے اپنے دروازے پر سے دیکھ کر حیرت کا اظہار کیا تھا۔ ایمان نہیں آئی۔ وہ اس کے پیچھے جھانک رہی تھی۔ بند کرو پلیز یہ ایکٹنگ، ایمان کو بلاؤ۔ وجاہت خود پر ضبط کرتے بولا تھا، کیا مطلب ہے آپ کا؟ شیلا کو اس کی بات عجیب لگی تھی۔ ایمان یہاں نہیں ہے، وہ اب کی چیخا تھا۔ آرام سے بھائی، اندر آئیں پلیز، کوئی سن لے گا۔ وہ محلے والوں کا خیال کر کے اندر اسے لے آئی تھی۔ کون ہے بیٹا؟ شیلا کی والدہ اندر سے برآمد ہوئی تھی۔ امی، یہ وجاہت شاہ ہیں، ایمان کے شوہر۔ السلام علیکم آنٹی، وجاہت نے اخلاقیات نبھائے تھے۔ وعلیکم السلام بیٹا، اندر آؤ۔ ایمان کو نہیں لائے۔ ان کے سوال پر وجاہت کو یقین ہو گیا کہ ایمان یہاں نہیں ہے۔ وہ لوگ واقعی لا علم تھے۔ وہ تھک کر صوفے پر بیٹھ گیا تھا۔ وہ دراصل ایمان ناراض ہو کر کہیں چلی گئی ہے، مجھے لگا یہاں آئی ہوگی۔ وہ سر جھکائے بولا تھا، کیا مطلب؟ وہ کہاں گئی؟ میرے علاوہ کون ہے اس کا؟ شیلا شدید پریشان ہوئی تھی۔ حوصلہ رکھو بیٹا، وہ آ جائے گی۔ شیلا تم پتہ کرو سہیلیوں سے، وہ جلدی سے بولی تھی۔ شیلا پلیز کچھ پتہ لگے تو کال میں گھر جا کر دیکھتا ہوں، پولیس میں جا کر بدنامی ہوگی، میں اپنی طرف سے تلاش کروں گا اسے، پلیز یہ بات اپنے تک رکھنا۔ وجاہت اسے ہدایت دے کر نکل گیا تھا۔ اب اس ایمان کو تلاش کرنا تھا اور مشکل لگنے لگا تھا اسے۔ شیلا کے علاوہ اس نے کبھی کسی قریبی سہیلی کا ذکر نہیں کیا تھا۔ آخر وہ گئی کہاں؟ اس نے گھر آتے ہی پولیس کمشنر سے تنہائی میں بات کی۔ وہ یہ تمام معاملہ رازداری سے کرنا چاہتا تھا۔ ان کے گاؤں میں ساکھی سیاسی تعلقات تھے، اس لڑکی کی وجہ سے وہ بنا بنایا مقام خطرے میں پڑ سکتا تھا۔ آپ بے فکر رہیں وجاہت صاحب، میں پتہ لگواتا ہوں۔ کمشنر سے بات ہونے کے باوجود وہ مطمئن نہیں ہوا تھا۔ آخر وہ تھی کہاں؟ نمبر ہنوز بن جا رہا تھا۔ بیری گئی ہوگی تو کل تک اس کی بھی پیشی لگ ہی جاتی۔ ذرا سا افیئر ہی تو تھا بیشم کے ساتھ، برداشت نہیں کر سکی وہ۔ اس ایمان کی جلد بازی پر غصہ آ رہا تھا۔ مرد اپنے قصور نظر انداز کر جاتے ہیں مگر عورت کا ری ایکشن یاد رکھتے ہیں۔ وہ اس وقت ایک روایتی مرد ثابت ہو رہا تھا۔ نیند تو سولی پر بھی آ جاتی ہے۔ وہ یوں بھی کئی گھنٹوں کی کشمکش کا شکار تھا۔ اس کی آنکھ لگ گئی تھی۔ کمشنر کی کال سے اس کی آنکھ کھلی تو فجر ہونے والی تھی۔ وہ جلدی سے اٹھا تھا۔ جی بولیں۔ محمد انگوش تھا۔ جی سر، پتہ لگا رہے ہیں، دراصل آپ کے گھر سے نکلتے وقت کی سی سی ٹی وی فوٹیج ہم نے حاصل کر لی ہے۔ وہ پیدل تھی اور روڈ سے آٹو لیا تھا۔ اس کے بعد کچھ راستوں کی فوٹیج نہیں مل رہی، کوشش ہم کر رہے ہیں، ہاسپٹلس میں چیک کروا رہے ہیں، ہاسٹلس میں بھی۔ جی بہت شکریہ، وہ تحمل سے بولا تھا۔ اوکے سر۔ انہوں نے فون کاٹ دیا تھا۔ کہاں چلی گئی ہو یار، واپس آ جاؤ۔ جہاں نے بھی بس سر تکیے پر گرایا تھا۔ ہر چیز میں ایمان کی مہک موجود تھی۔ اتنی مشکل سے اسے حاصل کیا تھا، اتنی آسانی سے نہیں گنواؤں گا تمہیں۔ وہ پرعزم سا ہوا تھا۔ شاور لے کے سے پھر ایمان کی تلاش میں نکلنا تھا۔ حویلی سے آنے والی کال نے اس کے اندر خوشی کی لہر دوڑا دی تھی مگر کال اٹھاتے ہی اس کے قدموں کے نیچے سے جان نکلی تھی۔ دوسری طرف بابا سائیں تھے۔ کب نکل رہے ہو تم دونوں؟ کام ختم ہو گیا ہے ایمان کا تو آ جاؤ، بس کافی دن ہو گئے ہیں بیٹا، مراشا محبت سے بول رہے تھے۔ جی بس نکلیں گے، کچھ شاپنگ وغیرہ کا پروگرام ہے۔ اچھا ایمان سے بات کرواؤ، وہ تو بھول ہی جاتی ہے وہاں کاموں میں لگ کر۔ ہاں وہ ذرا نہا رہی ہے، میں بتا دوں گا آپ کی کال کا، انشاءاللہ 1-2 دن میں آ جائیں گے ہم۔ اس نے جلدی سے بات نپٹا کر کال کاٹی تھی۔ وہ گاؤں میں بھی نہیں ہے۔ وجاہت کو سوچتا اور صوفے پر دھب سے گرا تھا۔ صاحب یہ آپ کے لیے آیا ہے۔ ملازم اچانک اس کے سر پر نازل ہوا تھا۔ وہ چونک اٹھا تھا۔ خاکی لفافہ تھا اور اوپر جس کے گھر کا پتہ درج تھا وہ اس کے لیے غیر مانوس تھا۔ اندر سے نکلنے کاغذ آگ کے شعلوں کی طرح اس کے ہاتھوں کو دکھا گئے تھے۔ ایمان کی طرف سے کھلا کر نوٹس تھا، اس نے فوراً ایڈریس نوٹ کیا تھا۔ ڈیفینس کا پتہ تھا۔ وہ تیش میں لفافے کے مطلوبہ پتے کی طرف نکلا تھا۔ وہ آندھی طوفان کی طرح ایڈوکیٹ احسن جمال کے گھر پہنچا تھا۔ ملازم نے اس کی واضح قطع دیکھ کر روکنے کی کوشش نہیں کی۔ وہ دندناتا ہوا ڈائننگ روم میں پہنچا تھا۔ اتنے دن بعد اسے روبرو دیکھ کر ایمان کی شکل فک ہو گئی تھی۔ اسے امید نہیں تھی کہ وہ نوٹس ملتے ہی پہنچ جائے گا۔ گھر چلو۔ وہ کمرے میں موجود سب نفوس کو اگنور کر کے ایمان سے ڈائریکٹ مخاطب ہوا تھا۔ آپ مجھ سے بات کریں، میں ان کا وکیل ہوں۔ احسن جمال پروفیشنل انداز میں آگے آئے تھے۔ کون ہے یہ سب؟ کیا تماشا ہے یہ؟ وجاہت نے ایمان کے منہ پر لفافہ پھینکا تھا۔ بہیو یور سیلف وجاہت۔ وہ غصے سے چیخی تھی۔ یہ میری دوست زویا کے والد ہیں، پیشے سے وکیل ہیں، میں اتنے دن سے یہیں پر تھی اور میں اپنا فیصلہ کر چکی ہوں، مضبوط لہجے میں بولی تھی۔ منٹ نہیں لگے گا تمہیں لے کر جانے میں، بیوی ہو تم میری۔ وجاہت جارحانہ سا اس کی سمت بڑھا تھا مگر احسن جمال بیچ میں آگے تھے۔ کورٹ کا نوٹس ہے، فالو کرے اسے ساری بات عدالت میں ہوگی، آپ جا سکتے ہیں۔ انہوں نے وجاہت کو روک دیا تھا۔ میں اس نوٹس کو، کورٹ کو اور آپ کو کیا، اس پوری دنیا کو دیکھ لوں گا۔ ایمان میری جان، جسٹ ویٹ اینڈ واچ۔ وجاہت نے اسے وارننگ دی تھی۔ ایمان کی ٹانگیں بے جان ہو رہی تھی۔ وہ کچھ بھی کر سکتا تھا، وہ جانتی تھی مگر وہ اسے معاف نہیں کرے گی، یہ تو طے تھا۔ وجاہت کی طرف سے ملنے والی خبر نے حویلی اور ایمان کے گھر پر بجلی گرا دی تھی۔ اتنا سب ہو گیا، اب بتایا جا رہا ہے۔ مراشا اس پر برس رہے تھے۔ میں اس کا دماغ ٹھیک کر دوں گا، یہ سب آپ کی شے پر ہوا ہے اور بھیجیں اسے کراچی۔ وہ الٹا باپ پر چڑھ دوڑا تھا۔ ہوش سے کام لو، عدالت تک بات نہ جائے، کچھ بھی کرو، میری بات کرواؤ ایمان سے۔ وہ بھڑکے تھے۔ انہیں یہ امید نہیں تھی کہ وہ گھر سسرال چھوڑ کر سہیلی کے پاس چلی جائے گی۔ نہیں ملنے دے رہے وہ لوگ مگر میں اسے نہیں چھوڑوں گا۔ احسن جمال کو سبق سکھا کر رہوں گا اور ایمان یاد رکھے گی کہ وجاہت شاہ کون ہے۔ اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھی۔ وہ اپنی بے عزتی بھولنے والوں میں سے نہیں تھا۔
اس کے جانے کے بعد سب سر جوڑ کر بیٹھے ہوئے تھے۔ ایمان بیٹا آپ اپنے بیان پر قائم رہیے گا، میں کورٹ سے تاریخ لیتا ہوں، ہم پہلی تاریخ پر ہی جیت جائیں گے انشاءاللہ۔ وہ اسے امید دلا رہے تھے مگر انکل اس حالت میں یہ ممکن نہیں ہے، میں فی الحال لیت کی چاہتی ہوں اور بعد میں بچے کی کسٹڈی کا کیس بھی لے لوں گی، اب وہ لوگ اپنا وارث نہیں چھوڑیں گے، مجھے پتا ہے۔ یہ خبر اگر وجاہت کو پتا چلی تو مجھے جان سے مار دے گا کہ میں نے اس سے یہ بات چھپائی، مگر میں بتانا چاہتی تھی، پر سب کچھ اتنا اچانک ہوا کہ بس وہ رو پڑی تھی۔ ارے یار ریلیکس، زویا نے اٹھ کے اسے تسلی دی تھی، تم جب تک چاہے ہمارے ساتھ رہ سکتی ہو، پاپا تمہارا کیس جیت جائیں گے اور وشم بھی گواہی کے لیے تیار ہے، تمہارا کیس اسٹرانگ ہے، میڈیا بھی تمہیں ہی سپورٹ کرے گی، اس جاگیرانہ انداز کے خلاف تم دیکھنا۔ وہ اسے بھرپور حوصلہ دیتے ہوئے بولی تھی۔ ایمان مسکرا کر سر ہلانے لگی تھی۔ کراچی میں شیلا کے بعد زویا کی فیملی اس کا واحد سہارا تھی۔ مجھے پتا تھا آپ لوگ وجاہت کی طرفداری کریں گے، تبھی میں وہاں نہیں آئی۔ وہ اس وقت فون پر باپ سے لڑ رہی تھی۔ وہ شوہر ہے تمہارا، مراد شاہ کے کتنے احسانات ہیں ہم پر، یاد نہیں ہے تمہیں؟ کچھ تو شرم کرو، کیس واپس لو اور گھر واپس آ جاؤ۔ شاہنواز بیٹی کے رویے پر بہت زیادہ دل برداشتہ ہو رہے تھے۔ پلیز پاپا، یہ میری جنگ ہے، مجھے لڑنے دے، وجاہت نے دھوکہ کیا ہے میرے ساتھ۔ مرد کے ہوتے ہیں ہزار چکر مگر بیوی بیوی ہوتی ہے بیٹا، برداشت کر لو۔ نہیں کر سکتی، وہ کر سکتا ہے میرا چکر برداشت۔ اس نے باپ کو لاجواب کیا تھا۔ ایمان نے انہیں خاموش پا کر کال کاٹ دی تھی۔ اسے بے تحاشا رونا آ رہا تھا، یہ اس کے اپنے تھے اور وہ جو سب سے اپنا تھا۔ وجاہت کا خیال آتے اس کا ہاتھ اپنے پیٹ پر کیا تھا، کتنی قیمتی متاع چھپائے ہوئے پھر رہی تھی وہ اس کی۔ یہ میرا بچہ ہے، میرے پاس رہے گا، پرعزم تھی۔ گھر سسرال تھا کہ شیلا کے سمجھانے کا بھی ایمان پر اثر نہیں ہوا تھا، وہ اپنی جگہ پر ڈٹی کھڑی تھی۔ آفس سے پھر سے آفس فرید نے سنبھال لیا تھا، ایمان جاب پر چھوڑ چکی تھی۔ وہ ابھی نہا دھو کر باہر نکلی تھی جب وجاہت کی کال آئی تھی۔ ہیلو، اس نے مدھم آواز میں کہا تھا، کیسی میری جان؟ وجاہت نے اسے تپایا تھا۔ کیوں فون کیا ہے؟ وہ غصے سے بولی تھی۔ اچھا آپ بات بھی نہیں کرو گی؟ وجاہت مصنوعی اداس ہوا تھا۔ میں تمہیں بتا چکی ہوں کہ اب جو بھی بات ہوگی عدالت میں ہوگی۔ وہ چٹک کر بولی تھی، میں تمہیں چھوڑ دوں گا یہ ہو نہیں سکتا، تم مجھے چھوڑ دو، یہ میں ہونے نہیں دوں گا۔ وجاہت نے سلک کر کہا تھا، دیکھتے ہیں۔ وہ چیلنج کر گئی تھی، دکھا دیں گے بیگم آپ کو۔ وہ ہنس کر بولا تھا۔ ایمان کا دل دھڑک اٹھا تھا، کیا محبت نہیں رہی؟ وجاہت نے اس کا دل مزید دھڑکایا تھا، جس دل کو آپ زخمی کر دیتے ہیں وہاں آپ کی محبت نہیں رہتی۔ ایمان کی آواز بھرا گئی تھی، وجاہت کا دل ڈوب گیا تھا۔ تم رو رہی ہو؟ ہیلو ایمان۔ وہ لائن کٹ کر چکی تھی۔ وجاہت نے سر دونوں ہاتھوں میں گرا لیا تھا۔ وہ اور زویا کافی پینے باہر آئے ہوئے تھے۔ کافی دنوں بعد وہ گھر سے نکلی تھی، اس سے اچھا لگ رہا تھا۔ ابھی اس کا فگر سب سے چھپا ہوا تھا۔ وہ مطمئن تھی مگر جلد ہی ظاہر ہونے والا تھا کہ وہ ماں بننے والی ہے۔ یوں بھی آج کل اسے اس پر روپ آیا ہوا تھا۔ مجھے لگتا ہے تمہارے ہاں بیٹی ہوگی، بہت حسین ہو رہی ہو آج کل تم۔ زویا نے اسے پیار سے دیکھتے ہوئے کہا تھا، ہاں اچھا جی، ویسے وجاہت کو بھی بیٹی ہی چاہیے تھی۔ بے اختیار ایمان کے منہ سے نکلا تھا، اوہ واہ، ورنہ مجھے لگا تھا وہ روایتی جاگیرداروں سی سوچ والا ہوگا جنہیں بس بیٹے ہی چاہیے ہوتے ہیں۔ زویا کو حیرانگی ہوئی تھی، نہیں ایسا نہیں ہے وہ۔ ایمان نے اس کی حمایت کی تھی۔ تھینکس زویا، تم لوگوں نے امید سے بڑھ کے میری مدد کی ہے، ورنہ میں یہاں تک کیسے آتی؟ پتہ نہیں کیسے، بس مجھے گھر چھوڑتے ہوئے تمہارا خیال آ گیا تھا۔ اچھا کیا نا، یونیورسٹی میں تو تم ہم سے برائے نام ہی بات کر پاتے تھے ہم ایک دوسرے سے، اب دیکھو قسمت نے کیسے قریب کر دیا۔ زویا کی باتوں پر وہ مسکرانے لگی تھی۔ اللہ کرے تم کیس جیت جاؤ، آمین۔ ایمان نے فوراً کہا تھا، ایک بات پوچھوں ایمان؟ زویا چہچکی تھی، ہاں پوچھو۔ تمہیں وجاہت سے کبھی محبت نہیں ہوئی؟ زویا نے رک کر اسے دیکھا تھا۔ شاید یہ بات میں خود سے بھی کبھی نہ کہہ پاؤں مگر ہاں یہ سچ ہے کہ مجھے اس سے محبت ہے، شاید بہت پہلے سے۔ بٹ زویا اپنی جگہ سے اچھل گئی تھی۔ مجھے بچپن میں اس سے ڈر لگتا تھا، بڑے ہونے پر وہ اچھا لگنے لگا۔ میں جانتی تھی کہ میں اس کی ضد ہوں اور میں اس کی ضد ہی رہنا چاہتی ہوں ہمیشہ۔ اسے اگر پتہ چل جاتا تو شاید وہ مجھے حاصل کرنے کے بعد بور ہو جاتا، اسی لیے میں ہمیشہ اس کے لیے چیلنج بنی رہی۔ آج بھی یہی حال تھا، آئی ڈونٹ نو میری یہ سوچ کیوں ہے مگر مجھے یہی صحیح لگا اور اسی میں مجھے خوشی ملتی ہے کہ وہ میرے پیچھے خوار ہو، پاگل ہو۔ ایمان کی باتیں سن کر زویا حیران ہوئی تھی۔ مجھے تمہاری یہ عجیب و غریب محبت بالکل سمجھ میں نہیں آ رہی۔ خیر، زویا کی حیرانگی ختم ہونے ہی نہیں آ رہی تھی۔ بل پلیز، زویا نے ویٹر کو بلایا تھا۔ میڈم آپ کا بل پے ہو چکا ہے۔ ہیں، کس نے کیا؟ ایمان چونکی تھی۔ وہ جا رہے ہیں سر۔ وہ دونوں اپنی جگہ سے گھوم کے سمت میں دیکھنے لگے تھے جہاں ویٹر نے اشارہ کیا تھا۔ وجاہت نے مڑ کر ایمان کو فلائی کس دیا اور مسکراتا ہوا گاڑی میں بیٹھ کر نکل گیا تھا۔ وہ کراچی میں اس کا پیچھا کر رہا تھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر رہ گئی تھی۔ زندگی بھی کیا رنگ دکھاتی ہے، وہ اپنے ہی بنیادی حق کے لیے اپنے قریبی رشتوں سے باتیں سن رہی تھی، اپنے شوہر کے مد مقابل تھی۔ وجاہت کی پر اعتماد چمکتی مسکراہٹ اسے ہر روز یہ باور کرواتی کہ وہ اس سے نہیں جی سکتی۔ وہ اندر ہی اندر گلتی جا رہی تھی۔ وہ چاہتی تھی وہ شرمندہ ہو، اپنے کرتوتوں کا اعتراف کر لے مگر وہ سب کر کے اسے برداشت کی ترتیب دے رہا تھا۔ الجھنوں میں گھرے دن گزرتے جا رہے تھے، تاریخ آنے والی تھی اور اس کی حالت گیر ہوتی جا رہی تھی۔ بابا، زویا چلاتی ہوئی صوفے سے اٹھ کر بھاگی تھی۔ فون اس کے ہاتھ سے گر چکا تھا۔ ایڈوکیٹ حسن جمال پر قاتلانہ حملہ ہوا تھا، ٹی وی پر خبریں چل رہی تھی۔ وہ لوگ فوراً ہسپتال بھاگے تھے، ایمان بھی ان کے ساتھ ہی تھی۔ حسن جمال اس وقت آئی سی یو میں تھے، ان کی حالت نازک تھی، کافی
چوٹیں آئی ہوئی تھی، وہ 9 بے ہوش تھے، زویا کا رو رو کا برا حال تھا، ایمان شرمندگی سے زمین میں گری جا رہی تھی۔ یہ سب اس کی وجہ سے ہوا تھا، اسے وجہ سے نفرت محسوس ہو رہی تھی۔ ڈاکٹرز ابھی کچھ کہنے سے قاصر تھے، سر میں چوٹیں آئی ہوئی تھی۔ وہ زویا اور اس کی ماں کو تسلی دے رہی تھی، مگر اس کا اپنا دل اندر اندر کانپ رہا تھا۔ اگر حسن انکل کو کچھ ہو گیا تو وہ لوگ اسے معاف کر پائیں گے، وجہ کو سزا ہوگی۔ کئی سوال اس کے آگے ناچ رہے تھے۔ وجہ جانتا تھا ایمان کی کال آئے گی، اس نے مسکراتے ہوئے کال اٹینڈ کی تھی۔ تم گھٹیا ظالم آدمی اس حد تک گر جاؤ گے میں نے سوچا بھی نہیں تھا۔ وہ بری طرح ہامتی ہوئی آواز میں اسے مخاطب ہوئی تھی۔ سانس لو پہلے میری جان۔ وعلیکم السلام، ایسے بات شروع کرتے ہیں؟ شاید فون پہ وہ دوسری طرف سے آگ لگا رہا تھا۔ تم سمجھتے کیا خود کو، کیا کر لو گے تم؟ ہاں، وہ مسلسل چیخ رہی تھی کال پر، وہ سب کچھ کر گزروں گا جس کا تم نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ بہتر ہوگا چپ چاپ کر واپس آ جاؤ، کیس واپس لے لو۔ جتنے وکیل کو تم کرو گی میں سب کو منوا دوں گا۔ قاتل ہو تم؟ ایمان سسک پڑی تھی یہاں اور کچھ وجاہت جلایا تو تمہاری اصلیت کھل گئی ہے مجھ پر، وہ نفرت سے بولی تھی۔ ابھی تو تمہیں صرف وشم کا پتہ چلا ہے میری جان، بڑی داستانیں ہیں میری عیاشی کی، سنو گی؟ اسے جی بھر کے ستا رہا تھا۔ ایمان کا نے کھول کاٹ دی تھی، زویا سے سنبھال کر بینچ تک لائی تھی۔ پانی بھی اپنی حالت پر رحم کرو ایمان، وہ روتے ہوئے اسے سمجھا رہی تھی۔ یہ آدمی کتنی ڈٹائی سے قبول کر رہا ہے، یہ سب ہمیں FIR کٹوانی چاہیے اس کے خلاف۔ ایمان کا غصے سے برا حال تھا۔ ہاں پاپا بہتر ہو جائیں فی الحال بس۔ زویا ہتھیار ڈال چکی تھی۔ ایمان نے سر تھک کر بینچ کی سرے سے ٹکا لیا تھا، کئی آنسو لڑک کر اس کے کانوں کی لو تک گیلا کر گئے تھے۔ خدا غارت کرے ظالموں کو، زویا کے منہ سے بے ساختہ نکلا تھا۔ ایمان اسے دیکھتی رہ گئی تھی، وہ آمین تک بھی نہ کہہ سکی تھی۔ احسن جمال کو ٹھیک ہونے میں 2 ہفتے لگے تھے، اس کی کورٹ کی تاریخ نکل چکی تھی۔ احسن کے اسسٹنٹ نے کورٹ سے بعد کی تاریخ لے لی تھی، وہ لوگ سب گھر میں موجود تھے۔ ڈاکٹر نے احسن جمال کو خاص ٹیسٹ کی ہدایت دی تھی، ایک نرس ان کے لیے موجود تھی، باقی دیکھ بھال وہ لوگ کر رہے تھے۔ ایمان کا چوتھا مہینہ ختم ہونے والا تھا، اس کی حالت بھی نازک تھی، وہ ان ساری الجھنوں میں اپنے کھانے پینے کا ہوش کھو چکی تھی۔ اسے گھر والے حویلی وجہ سب بہت یاد آتا تھا، اگر یہ سب نہ ہوتا تو وہ عزت سے ان کے ساتھ رہ رہی ہوتی۔ عجیب دور چل رہا تھا، وہ گھر سے دور اس حالت میں اپنے حصے کی جنگ تنہا لڑتی پھر رہی تھی۔ شہلا سے اب صرف فون تک رابطہ رہ گیا تھا، وہ اور اس کی فیملی ایمان کی مدد کرنے سے قاصر تھے، کیونکہ وہ لوگ احسن جمال کی جیسے پوزیشن میں نہیں تھے۔ پولیس نے وجاہت شاہ کے خلاف FIR درج کر لی تھی، مگر فی الحال ثبوت نہ ہونے کی بنا پر وہ آزاد تھا۔ وہ لوگ پر امید تھے خلا کے کیس کے دوران ہی وجاہت کو اس گناہ کی سزا بھی مل جائے گی۔ اگلے ہفتے کورٹ جانا تھا، ایمان پوری طرح تیار تھی، مگر وجاہت نے اگلا وار تیار رکھا ہوا تھا۔ یہ جس مقام پر پچھڑے ہیں آ کے ہم دونوں، اسی مقام سے تنہا گزر کے رہے گا۔ ایمان مہینے کے چیک اپ کے لیے اپنی ڈاکٹر کی کلینک آئی تھی، زویا باہر گاڑی میں اس کا انتظار کر رہی تھی۔ اس نے کلینک سے کچھ فاصلے پر گاڑی پارک کی تھی، کافی دیر گزرنے کے بعد بھی جب ایمان باہر نہیں آئی تو زویا تشویش ہوئی، اس کی چھڑی ہی اس خطرے کا اعلان بجا رہی تھی۔ فوراً گاڑی سے اتر کر اندر بھاگی، اندر کئی خواتین موجود تھیں مگر ایمان نظر نہیں آئی تھی۔ وہ پریشانی سے ادھر ادھر دیکھ رہی تھی، جب ایک لڑکا اسے دیکھ کر آگے آیا تھا۔ زویا جمال، وہ اس کا نام لے رہا تھا۔ جی آپ کون؟ وہ حیرت سے اجنبی کو دیکھ رہی تھی۔ آپ کے لیے اس لڑکے نے سفید کاغذ سے پکڑایا تھا، تیز سے وہاں سے نکل گیا تھا۔ وہ جلدی سے کاغذ پڑھنے لگی۔ آپ لوگوں نے میری بیوی کا بہت خیال رکھا، اس کے لیے شکریہ۔ ایمان کو واپس لے کر جا رہا ہوں، والد صاحب کے ساتھ جو ہوا اس کے لیے معذرت، کیس واپس لے لیں ورنہ۔ وعلیکم السلام وجاہت شاہ، وہ فخر چہرے کے ساتھ تحریر پڑھ رہی تھی۔ وہ اسے کب اور کیسے لے اڑا؟ زویا شر وجود کو گھسیٹ کر گاڑی تک لائی تھی، اب وہ لوگ چاہ کر بھی ایمان کی مدد نہیں کر سکتے تھے۔ کورٹ کی تاریخ سے پہلے ہی وہ اپنے گھر پہنچ چکی تھی، اپنے شوہر کی کسٹڈی میں تھی۔ اتنے مہینوں کی محنت پر پل بھر میں پانی پھر گیا تھا، اس کا دل ایمان کے لیے اداس ہوا۔ خدا کے حوالے ایمان نے، اس نے تھک کر دوست کے حق میں دعا کی تھی۔ گھر کی طرف جاتے ہوئے اس کی آنکھوں سے مسلسل اشک روا تھے۔ اس نے بمشکل آنکھیں کھولی، مگر چکر اتنی زور کا تھا کہ پھر سے آنکھیں بند ہونے لگی تھی۔ وہ کوشش کر رہی تھی مگر بے صورتی سے نیند کا انجیکشن دیا گیا تھا۔ وجاہت نے فل پروف پلاننگ کے ساتھ اسے کلینک سے اغوا کیا تھا، ڈاکٹر کلینک کا عملہ اس سب میں شامل تھا۔ وہ کافی دنوں سے ایمان پر نظر رکھے ہوئے تھا۔ وہ زویا کے ساتھ کافی شاپنگ اور اس کلینک مستقل آتی تھی۔ شاپنگ اور کافی شاپ پر رش کی وجہ سے وہ یہ کام وہاں نہیں کر سکتے تھے۔ کلینک کے عملے اور ایک ڈاکٹر کی مدد سے انہوں نے ایمان کو دھوکے سے دوسرے روم میں بلوا کے انجیکشن لگوا دیا تھا۔ جو لڑکا زویا سے ملا تھا، اس نے ایمان کو جھوٹ بول کر آپ کی دوست باہر گاڑی میں بے ہوش ہو گئی ہے، انہیں روم میں لے کر گئے ہیں، کہا کہ ایمان کہانی سنائی تھی۔ ایمان کو اپنے ساتھ روم میں لے آیا تھا، باقی کام بڑی آسانی سے ہو گیا تھا۔ بے ہوش کر دی گئی تھی اور وہ لوگ پچھلے دروازے سے گاڑی میں ڈال کر واپس حویلی میں لے آئے تھے۔ وجاہت نے فکر مندی سے اس کا بے ہوش وجود دیکھا تھا۔ کل رات وجاہت نے کانٹوں پر گزاری تھی، اسے ایمان کے لمس کی شدت سے طلب ہو رہی تھی اور آج وہ اسے پھر سے حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ گائنی سے ساری معلومات حاصل کرنے کے بعد اس کے غصے میں مزید اضافہ ہوا تھا۔ اتنی بڑی بات وہ اتنے مہینوں سے چھپائے ہوئے بیٹھی تھی۔ احسن جمال اس کی فیملی سے بھی اس کا ساتھ دیتے رہے تھے، اس کا خون کھول اٹھا تھا، مگر ایمان کے وجود پر نظر پڑتے ہی وہ ٹھنڈا ہو چکا تھا۔ وہ اب اس کے ساتھ تھی، یہی کافی تھا اس کے لیے، اب اسے کہیں نہیں جانے دیتا۔ باہر کی دنیا اب اس کے لیے بند تھی۔ حویلی کے سارے لوگ ایمان کی واپسی سے خوش تھے، اس کے ہوش میں آنے کے بعد سے اس سے بات کی جا سکتی تھی، اسے سمجھایا جا سکتا تھا۔
ہوش میں آتے ہی ایمان کو سب کچھ یاد آ گیا تھا۔ وجاہت کو دیکھتے اس نے نفرت سے منہ پھیر لیا تھا۔ ویلکم بیک ڈارلنگ، وہ آگے بڑھا تھا۔ خبردار دور رہو مجھ سے، وہ غصے سے بھنکاری تھی۔ ریلیکس ایمان، وجاہت فوراً پیچھے ہٹا تھا۔ اس کی حالت کے پیش نظر وہ احتیاط کر رہا تھا، ابھی اسے سنبھلنے میں وقت لگنا تھا، لیکن کچھ دن کے ریسٹ اور کھانے پینے کے بعد وہ اس سے صحیح سے نبٹتا، وہ یہی سوچ کر باہر چلا گیا تھا۔ ملازمہ کو ہدایت دے کر اس نے ایمان کے لیے کونے میں چیزیں بھجوا دی تھیں۔ مراد شاہ اور باقی لوگوں کو اس نے بھی ایمان سے ملنے نہیں دیا تھا، پہلے وہ خود اس کا دماغ ٹھیک کرنا چاہتا تھا۔ سائیں وہ کچھ کھانے پر راضی نہیں ہے، سب اٹھا کر پھینک دیا ہے۔ کچھ ہی دیر میں ملازمہ ہوتی ہوئی آئی تھی۔ وجاہت فوراً کمرے کی طرف بھاگا تھا۔ ایمان، اس نے دیوانہ وار چیزیں پھینکتی ایمان کو اپنے بازو میں جکڑ لیا تھا۔ ہوش کرو، اس کا رخ اپنی جانب کر کے چیخا تھا، اور تم شرم کرو وجاہت شاہ، وہ جواباً چیخی تھی۔ چٹاک ایک زناٹے دار تھپڑ وجاہت نے اس کے گال پر رسید کیا تھا، وہ جا کر بیڈ پر گری تھی۔ وجاہت فوراً کمرے سے نکل گیا تھا، وہ اس وقت پاگل ہو رہی تھی، اس کا اکیلے رہنا ہی ٹھیک تھا۔ کھانے کی میز پر مکمل خاموشی تھی۔ ملکانی، مراد شاہ، وجاہت، اس کی شادی شدہ بہنیں شاہ نواز کے روبرو تھیں، جو شرمندہ سر جھکائے بیٹھا ہوا تھا۔ سائیں، میری طرف سے اجازت ہے، جو سلوک روا رکھیے آپ اس کے ساتھ۔ انہوں نے ایمان سے یکسر لا تعلقی دکھائی تھی۔ بچی ہے ہماری، ہماری نسل کو چلانے والی، اس کے ساتھ کیا ظلم کرنا بھلا۔ مراد شاہ گہری سانس بھر کر بولے تھے، میں اس کا دماغ ٹھیک کر دوں گا، آپ لوگ بے فکر رہیں، وہ اب یہاں سے کہیں نہیں جائے گی۔ وجاہت شاہ نے قطعی فیصلہ سنایا تھا۔ چھوڑ کیوں نہیں دیتے، اس مصیبت کو اتنی بدنامی کروا دی ہے۔ ملکانی نے چل کر ایمان کے باپ کو سناتے ہوئے بیٹے سے کہا تھا، یہ میرے لیے آسان نہیں ہے ماں، اس لڑکی میں وہ تمام ادائیں ہیں جس کی تمنا یہ گنہگار کر بیٹھا ہے۔ وہ ٹوٹے ہوئے لہجے میں بولا تھا۔ رات کے 2 بجے وہ لوگ کمرے میں آیا تھا۔ ایمان بیڈ پر لیٹی خاموشی سے پنکھے کو گھور رہی تھی، اس کا پورا وجود سناٹے میں تھا، اسے وجاہت کی آمد تک کا احساس نہ ہوا تھا۔ ایمان میری جان، وہ محبت سے پکارا تھا، کچھ کھا لو، کب تک ایسے رہو گی؟ جان شان بناؤ مجھ سے لڑنے کے لیے۔ اسے ہنسانے کی کوشش کر رہا تھا، اس حالت میں تمہیں خوار کر دیا، اب بھی تمہیں شک ہے میری طاقت پر؟ وہ طنزیہ بولی تھی۔ ہاں یہ چیز، وہ خوش ہو گیا تھا، فائنلی وہ نارمل ہوئی تھی۔ میرا بریانی کھانے کا دل کر رہا ہے۔ وہ اٹھ کر بیٹھ رہی تھی، مگر چکر زور کا آ گیا تھا، اتنے گھنٹوں سے اس نے کچھ کھایا نہیں تھا۔ ہاں ابھی منگواتا ہوں، اور کچھ کھاؤ گی؟ وہ حیرانگی اور خوشی کے ملے جلے تاثرات کے لیے پوچھ رہا تھا، اور کچھ وہ سوچنے لگی تھی، اور ہاں ساتھ زہر بھی، وہ مسکراتے ہوئے بولی تھی۔ ایمان، وہ غصہ ہوا تھا۔ بہیو یور سیلف، کہہ کون رہا ہے؟ وہ مزید سے تپانے لگی تھی۔ تمہاری حالت نہ ہوتی تو وہ حشر کرتا کہ یاد رکھتی تم۔ وجاہت نے اسے اپنا رحم و کرم جتایا تھا۔ میں ویسے بھی نہیں بھولوں گی جو تم نے کیا ہے میرے ساتھ۔ وہ پھر سے رونے لگی تھی۔ صرف وشم ہی نہیں، کافی گرل فرینڈس رہ چکی ہیں میری۔ وشم زیادہ ہی چپک گئی تھی، بس اب اور رو لو۔ وہ کھل کر بولا تھا، ہاں ہوں میں روایتی جاگیرداروں سا عیاش آوارہ، اب بتاؤ کیا کر لو گی؟ اس کے سامنے آ کر کھڑا ہوا تھا۔ مجھے طلاق دو ابھی۔ وہ چیخی تھی، میں یہاں تمہاری عائشہ سننے نہیں بیٹھی، ساری زندگی اپنے نام پر بٹھا کے رکھوں گا، مگر چھوڑوں گا نہیں۔ وہ پلٹ کر گرایا تھا۔ ایمان سسک اٹھی تھی، ساری رات آنسوں میں کٹی تھی۔ صبح کی روشنی اس کے منہ پر پڑی تو اس کی آنکھیں کھلی تھی۔ بیزاری سے کچھ وقت گزارنے کے بعد اس نے اٹھنے کا ارادہ کیا تھا۔ ایسے تو میں یہیں پڑی رہوں گی جیسے وجاہت چاہتا ہے، میں اسے ہرگز جیتنے نہیں دوں گی، اس طرح بھوک پیاس کے ساتھ میں اپنی جنگ نہیں لڑ سکتی۔ اس نے خود کو سمجھا کر سہارا دے کر اٹھایا تھا۔ کئی دنوں سے وہ اپنی حالت سے بے خبر تھی۔ بکھرے بال، عجیب سا حلیہ، اسے خود سے کراہت محسوس ہوئی تھی۔ اس نے فوراً باتھ روم کی طرف دوڑ لگائی تھی۔ جس وقت وہ خود سے ساری مٹی دھول صاف کر کے باہر آئی، ناشتے کی ٹیبل لگ چکی تھی۔ مراد شاہ اور ملکانی نے اسے آتے دیکھ کر منہ پھیر لیا تھا۔ ایمان کے دل کو دھکسا سا لگا تھا، اسے ملکانی کی غصے کا اندازہ تھا، مگر بابا سائیں کا یوں منہ پھیرنے سے مار گیا تھا۔ وہ خود پر ضبط کر کے آگے بڑھی۔ وجاہت نے اس کے لیے کرسی آگے کی تھی۔ ملکانی بیٹے کے چاؤ دیکھ کر بددل ہو کر اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ میرا ناشتہ میرے کمرے میں بھجوا دو۔ انہوں نے ملازمہ کو آرڈر دے کر قدم اندر کی جانب بڑھا دیے تھے۔ رکیں، ہم بھی ساتھ آتے ہیں۔ مراد شاہ بھی جانے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ ایمان کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا تھا، وہ لوگ اس کے ساتھ بیٹھنے تک کے لیے بھی روا دبا نہیں تھے۔ اف، اتنی بے عزتی! وہ آنسو کو روک کر بیٹھی تھی۔ اس ساری اسلم میں وجاہت خاموشی سے ناشتہ کرنے میں مگن تھا، وہ اس صورتحال کے لیے تیار تھا۔ مجھے اپنے گھر جانا ہے۔ ان دونوں کے جاتے ہی ایمان برس پڑی تھی۔ کون سا گھر؟ کون گھر والے؟ تمہارے باپ نے کل یہاں بیٹھ کر تم سے لا تعلقی کا اعلان کر دیا ہے، باہر کی دنیا اب تم پر بند ہے، ہل بھی نہیں سکتی تم اس حویلی سے اب میرے بغیر۔ وجاہت نے سر لہجے میں اسے اس کی اوقات یاد دلائی تھی۔ وہ غم تھی، اس کی حیثیت کیا کر دی گئی تھی، وہ صرف ایک شو پیس بن کر رہ گئی تھی۔ آنے والے بچے کی خوشی تک کا کوئی ذکر ملکانی یا سائیں نے نہیں کیا تھا۔ اس کا باپ اسے اپنانے سے انکار کر گیا تھا۔ وہ ناشتہ یوں چھوڑ کر کمرے کی طرف بھاگی تھی جو اس کا مستقل ٹھکانہ تھا۔ اب وہ ان سب رویے کا سمجھنے سے قاصر تھی۔ کسی نارمل روٹین کی طرح وہ لوگ جی رہے تھے جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ روز صبح ہوتی وہ سب لوگ خود سے دور دیکھتی، کسی کو اس کی ذات سے دلچسپی نہ تھی، تو کیا ساری توجہ، عزت اور محبت صرف وجاہت کی بیوی کے لیے تھی؟ ایمان، شاہ نواز علی کی کوئی اوقات ہی نہیں تھی ان کے آگے۔ سارے احسانات اس لیے کیے گئے کہ وہ ہمیشہ ان کے لاڈلے کو خوش رکھے۔ ان سب کے احسانات کے بوجھ تلے دب کر چپ رہے۔ وہ جتنا سوچتی جاتی روتی جاتی تھی۔ اسے وجاہت پر ہر وقت غصہ آتا۔ اس سارے عرصے میں وہ واحد تھا جو اس کے ساتھ نارمل تھا، اس کا خیال رکھ رہا تھا، اسے برداشت کر رہا تھا۔ ہم سے پوچھو، دوستی کا صلہ دشمنوں کا بھی دل دہلا دے گا۔
وہ اسٹڈی میں بیٹھا اسموکنگ کر رہا تھا جب وہ آندھی طوفان کی طرح اندر داخل ہوئی تھی۔ ماں آرام سے، ایمان خیال سے چلا کرو۔ وجاہت نے ایک دم سے اسے ٹوکا تھا، ہونا بند کرو اپنی جھوٹی فکر کرنے کی ایکٹنگ، سب کی نظروں میں مجھے گرا کر خود ہیرو بننے پھر رہے ہو۔ وہ موت پر ہو، خود موت پر ہو اور میں کہیں کی نہیں رہی، حق پر ہوتے ہوئے بھی اکیلی لڑ رہی ہوں۔ وہ پھولی سانسوں میں اپنا ابال نکال رہی تھی۔ ہو گیا؟ وجاہت نے سکون سے پوچھا۔ تھا تمہیں اپنے کیے پر کوئی شرمندگی نہیں ہے؟ ایمان کو اس کے سکون پر تیش شدید سے دکھ ہوا تھا۔ کیا کیا ہے میں نے؟ تمہاری عزت نہیں کی، تم سے پیار نہیں کیا، تمہیں جوبن کی اجازت نہیں دی، ذاتی نہیں دی، اعتبار نہیں کیا، تمہیں یوں ہی چھوڑ دیا کیا؟ وہ بولا نہیں، پڑ پڑا تھا۔ تم نے کبھی بیوی بننے کی کوشش کی؟ سودے بازی میں مجھ سے شادی کی، میرا نام استعمال کر کے اپنے خواب پورے کیے، اور ایک ادھورے منصب کی وجہ سے ہماری شادی داؤ پر لگا کر ہم سب کی عزت کچرا کر دی۔ میرا نہیں تو کم از کم بابا صاحب کا احساس کر لیتی، جنہوں نے اپنے بیٹے پر ہمیشہ تمہیں فوقیت دی۔ اگر میں اس کمرے میں عابس کے ساتھ ہوتی تم کیا کرتے؟ وہ چیخ کر بولی تھی۔ میں اعتبار کرتا کیونکہ تمہارے کردار کی وجہ سے تم سے شادی کے لیے پاگل تھا۔ میں صرف ضد نہیں ہوں، تم میری محبت ہو۔ ضد تو ایک رات میں پوری ہو جاتی ہے ایمان۔ اپنی ضد کا غلام میں نہیں تم ہو۔ تم نے یہ سب کچھ اپنی ضد میں آ کر کیا ہے اور ابھی بھی اپنی ضد میں قائم ہو کر ہمارے اچھے خاصے رشتے کو خراب کرنے پر تلی ہوئی ہو، اپنے رشتے گوا رہی ہو۔ میرے ماضی کے افیئرز کو تم اپنی اعلیٰ ظرفی کے ساتھ بھلا بھی تو سکتی ہو، معاف بھی تو کر سکتی ہو، مگر تم اپنی ضد کی خاطر مجھے خوار کیا ہے۔ میں نے تمہارے کسی معاملے میں کبھی کوتاہی نہیں کی، اور جو غلطیاں مجھ سے سرزد ہوئی ان کا میں ازالہ کرنے کو تیار ہوں۔ یہ اتنے عرصے سے کیوں نہیں، یہ اتنے عرصے سے کیوں تمہارے پیچھے خوار ہوں؟ ابھی نہیں سمجھی تو کبھی نہیں سمجھ سکو گی، چلی جاؤ پلیز۔ وہ ہاتھ جوڑے کھڑا تھا، ایمان اپنی جگہ کنگ رہ گئی تھی۔ وہ اتنا گہرا تھا، اس نے کبھی سوچا نہیں تھا۔ وجاہت اس کے برابر سے ہوتا اسٹڈی روم سے نکل گیا تھا۔ ان دونوں کے بیچ خاموشی کی دیوار آ گئی تھی، جیسے وہ دونوں اپنے اپنے احتساب کرنے میں مصروف تھے۔ اس دن کے بعد سے ایمان نے وجاہت پر کوئی غصہ یا طنز نہیں کیا تھا، وجاہت بھی چپ چاپ اس کا خیال رکھ رہا تھا۔ ایمان چاہ کر بھی وشم والے واقعے کو بھلا نہیں پا رہی تھی، غصہ اب جنن کی صورت اختیار کر گیا تھا۔ دماغ وجاہت کے حق میں جا چکا تھا، مگر دل بدگمانی پر اتر آیا تھا۔ اس کا آخری مشورہ تھا، ڈاکٹر باقاعدگی سے حویلی آ کے اس کا چیک اپ کر دیتی تھی۔ تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے مراد شاہ؟ اس کی بات سن کر دنگ رہ گئے تھے۔ میں تمہیں سیاست میں بھیجنے کی تیاری کر رہا ہوں اور تمہیں جیل جانے کی پڑی ہے۔ وہ برہم ہوئے تھے۔ تو اچھا ہے نا، عوام کو خوشی ہوگی، پہلی بار کوئی سچا اور عادل حکمران ملے گا۔ وہ ہنس پڑا تھا۔ دماغ خراب ہو گیا ہے تمہارا، زن مرید ہو چکے ہو، کیا ملے گا تمہیں یہ سب کر کے؟ وہ اس کے ہنسنے پر مزید برہم ہوئے تھے۔ ایمان کو جیت جاؤں گا، الیکشن تو ہوتے ہی ہارنے کے لیے ہیں۔ وہ ان کے آگے ڈٹ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ مراد شاہ بیٹے کے آگے بے بس ہوئے تھے۔ رات کا جانے کون سا پہر تھا جب ایمان کی درد کے مارے آنکھ کھلی تھی۔ وہ بری طرح پسینے میں شرابور تھی۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر ساتھ سوئے ہوئے وجاہت کو مشکل ہلایا تھا۔ وہ درد سے کرائی تھی۔ وجاہت اس کے چھونے سے پہلے ہی اس کے کرانے کی بات سن کر جاگا تھا۔ ایمان کیا ہوا جان؟ وہ فکر مند سا اٹھا تھا۔ وہ اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھ کے درد سے بل کھا رہی تھی۔ وجاہت نے فوراً ڈرائیور کو کال کر کے جگایا تھا۔ وہ گاڑی نکالنے کا کہا تھا۔ وہ اسے ہاسپٹل لے کر جا رہا تھا۔ صبح تک ایمان کی حالت کریٹیکل رہی تھی۔ وہ سب لوگ کوریڈور میں اس کے لیے دعا گو تھے۔ وجاہت بے چینی سے ہاتھ باندھے ٹہل رہا تھا جب پولیس وہاں پہنچی تھی۔ چلے سر، ہم آپ کو لے کر جانے کے لیے آئے ہیں، انسپکٹر نے مؤدبانہ غرض کی، کیونکہ وہ خود گرفتاری دینے کو تیار تھا، مگر کس کیس کی بنا پر؟ مراد شاہ اور شاہ نواز علی طرف اٹھے تھے۔ اسے پولیس کے گھیرے میں دیکھ کر، میں ایمان کا مجرم ہوں، ڈومیسٹک وائلنس سیکسول ابیوز، احسن جمال پر قاتلانہ حملہ، یہ سب میرے گناہ ہیں۔ میں جا رہا ہوں۔ ایمان میری امانت ہے، آپ سب اسے ناراضگی دور کر کے اس کا خیال رکھیے گا اور ایمان سے کہیے گا مجھے معاف کر دے، مجھ سے نفرت نہ کرے۔ میں اپنی سزا پوری کر کے اس کے آگے سرخرو ہو کر آؤں گا۔ اللہ حافظ۔ وہ سب کو ایک نظر دیکھتا ہوا آگے بڑھ گیا تھا۔ مبارک ہو، بیٹی ہوئی ہے۔ ڈاکٹر خوشی سے تمتماتا چہرہ لیے ان کی طرف بڑھی تھی۔ وجاہت کی آنکھوں میں خوشی سے آنسو آ گئے تھے۔ وہ سب اس وقت بہت زیادہ خوش تھے۔ ایمان تمہیں معاف کر دے گی، مجھے اس سے بات کرنی ہے۔ تو شاہ نواز سے روکنے کی کوشش کر رہے تھے۔ نہیں، کوئی اسے پریشرائز نہیں کرے گا، وہ خود مجھ سے ملنے آئے گی جب بات ہوگی۔ وجاہت نے جھک کر اپنے بچی کا چہرہ دیکھا اور ماتھے پر شفقت بھرا بوسہ دیا تھا۔ پولیس اسے لے کے جا چکی تھی۔ مراد شاہ اور ملکانی پوتے کو گود میں لیے نم آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ پوتی کو وہ آنکھیں کھولے وجاہت کو ڈھونڈ رہی تھی، مگر وہ موجود نہیں تھا۔ اس کے سامنے سب ارد گرد موجود سے پیار جتا رہے تھے، معافی مانگ رہے تھے، مگر وہ جو اس کا ذمہ دار تھا وہ کہاں تھا؟ وہ بے چین ہو رہی تھی، یقیناً یہ لوگ اسے کچھ چھپا رہے تھے۔ کیا وہ شوق تھی؟ مراد شاہ کی زبانی سارا ماجرا سننے کے بعد اسے سارا غصہ جھاگ کی طرح ختم ہو گیا تھا۔ وہ اپنی نظروں میں خود ہی کوئی گرا ہوا محسوس کر رہی تھی۔ وہ 3 دن سے اس کی وجہ سے جیل میں تھا۔ مجھے وجاہت کے پاس لے چلے، وہ تڑپ کر بولی تھی۔ ہم چھین لیں گے تم سے یہ شان بے نیازی، تم مانگتے پھرو گے اپنا غرور ہم سے۔ وہ سلاخوں کے پیچھے سے جاذبیت سے مسکراتا ہوا ایمان کو تپا گیا تھا۔ تم انسان نہیں بنو گے؟ وہ سلگ اٹھی تھی۔ اس کا اطمینان دے کر، نہیں، میں فرشتہ بننا چاہتا ہوں۔ کیا پتھر
کیا پتہ پھر تم مجھے قبول کر لو گی؟ وہ سمیر سے بولا تھا، کس نے کہا تھا جیل آنے کا؟ وہ چیخی تھی، آپ نے کیس کیا تھا میڈم، کیسے نہ آتا یہاں؟ وہ پھر مسکراتا، میں واپس لیتی ہوں سارے الزامات، پلیز انسپکٹر صاحب آپ لوکا کھولیں۔ وہ رو پڑی تھی، جی بس کھول رہے ہیں، میں آپ کا ہی انتظار کر رہا تھا، ویسے بھی بقیہ چارجز بھی ان پر سے ہٹ چکے ہیں، وشم کی اصلیت بھی سامنے آ گئی ہے، وہ ان کو بلیک میل کر کے ان سے ہر ماہ موٹی رقم لیتی تھی، اور احسن جمال صاحب نے بھی معافی نامہ دستخط کر کے بھجوا دیا ہے، تو ہم انہیں کورٹ جانے سے پہلے ہی باعزت بری کرتے ہیں۔ وہاں میں چوتھا شخص مسکرا رہا تھا، ایمان خوشی سے روتے ہوئے ہنس پڑی تھی۔ زندگی کا ہر اگلا موڑ اندھا ہوتا ہے، لیکن اگر اچھے لوگوں کے ساتھ مل جائے تو وہی موڑ خوبصورت بھی ہو جاتا ہے۔ بعض اوقات ہم اپنی لاحاصل خواہشات اور بے ضد کے پیچھے حاصل لمحات کو گنوا دیتے ہیں اور ہمیشہ تنہائی اور خالی پن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ توازن سے سب کچھ صحیح ہو سکتا ہے، اور کچھ کبھی پلڑا بھاری ہو تو کبھی ہلکا ہونا بھی عام سی بات ہے۔ ٹیبل ول آلویز ٹرن۔ وہ دونوں بھی اپنی بیکار انا فضول ضد کے نتائج بھگت کر دیکھ چکے تھے، دونوں کے حصے میں صرف بے اعتباری اور تھکن آئی تھی۔ مگر قدرت سب کچھ ٹھیک کرنے کا موقع ضرور دیتی ہے، بس انسان ہمیشہ اپنا احتساب کرتا رہتا ہے، دوسرے کی جگہ خود کو رکھ کر سوچے تو زندگی سے زیادہ حسین نعمت کوئی اور ہے ہی نہیں۔ وہ سب کے ساتھ چائے پینے کے بعد روم میں آئی تو وجاہت ان کی ایک ماں کی بیٹی کو بازو میں لیے سلا رہا تھا، وہ اسے اس طرح بیٹی کے لاڈ اتارتا دیکھ کر محبوط رہ گئی تھی۔ وجاہت اس نے انگلی سے اسے چپ رہنے کا اشارہ کیا تھا، اور ایمان منہ پھیلا کر بیٹھ گئی تھی، بیڈ پر وہ نہ ہو بس بیٹی ہی ہے سب کچھ، میں تو کچھ ہوں ہی نہیں، وہ مصنوعی ناراضگی دکھانے لگی تھی۔ وجاہت نے آہستگی سے زمر کو چولہے میں لٹایا تھا، خود ایمان کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ جی حکم کرے، اس نے پیار سے اس کے گرد بازو حال کیے تھے۔ بیٹی کیا آگئی، آپ تو مجھے بھول ہی گئے ہیں، ایمان نے شکوہ کیا تھا۔ کوئی سانس لینا بھی بھول سکتا ہے بھلا؟ وجاہت نے اس کی آنکھوں کو پیار سے چوما تھا۔ آئی لو یو وجاہت، وہ نم آنکھیں کھول کر اسے دیکھ رہی تھی۔ آئی لو یو مور ایمان میری جان۔ وہ مسکرایا تھا، تو مان میری جان، میں تجھے جانے نہ دوں گا، میں تجھ کو اپنی باہوں میں چھپا کے رکھوں گا میری جان، تو نے مجھ کو پاگل ہے کیا، میرا لگرانا جیا تیرے بغیر، تو مان میری جان۔ وہ اسے ایسے گانے پر بے ساختہ ہنس پڑی تھی، پاگل ہو تم، تمہارے لیے۔ اسے باہوں میں بیچ کر بیڈ پر گرا گیا تھا، دونوں کی ہنسی ایک ساتھ چھوٹی تھی۔ ختم شد۔ تو ڈیئر ریڈرز، یہ تھا ناول۔ اس ناول کا نام ہے تو مان میری جان۔ اس کی رائٹر ہیں زہرا قاسم آغا۔ تو امید کرتی ہوں کہ آپ سب کو یہ ناول پسند آیا ہوگا۔ میرے گلے میں درد ہے، تو اگر لگا ہو کہ میں نے کچھ ٹھیک سے نہیں پڑھا تو آپ لوگ اسے پلیز اگنور کیجیے گا، کیونکہ میرے گلے میں بہت زیادہ درد ہے، تو میں نے بڑی مشکل سے پڑھا ہے۔ تو امید کرتی ہوں کہ آپ سب کو یہ ناول پسند آیا ہوگا۔ تو اگر جس نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر لے، لائک کرے، شیئر کرے، اور ملتے ہیں کل نیو ناول کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔